اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. خير حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حمد اور ثنا کے بعد یاد رکھیے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بچیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو خیر عافیت اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والا اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا دیدار اور جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمائے۔ اور جو کچھ ہم لوگ قرآن اور حدیث کی اس کتاب صحیح بخاری کے ذریعے جو بھی علم حاصل کر رہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم لوگوں کے سینوں میں جذب کرائے اور تمام لوگوں اس پر عمل کر کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلے سب سے پہلے ہم لوگ سورہ فاتحہ سے ہم لوگ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ چلے انشاءاللہ آج الحمدللہ آج اپنا بہت بڑا یہ جو باب تھا، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الحیض اور کتاب التیمم مکمل ہونے جا رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اتنا بڑا چیپٹر ہم لوگوں کا کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں یہاں بتائی گئی حدیث صحیح بخاری کے ذریعے وہ سب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور امید کرتے ہیں کہ سب پر اس کے مطابق جو کچھ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی ہو رہا ہوگا اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کوشش کرنے والا بنائے نا، عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، کیونکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ جب ہم لوگ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی باتیں جو کچھ ہم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے،
ان باتوں کو سیکھے، سمجھے، عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں تمام دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے نجات دلانے والا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، سب سے پہلے انسان ہمارے والد آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی تھی کہ جو کوئی جو تمہاری طرف جو بھی ہدایت کی بات آئے اور جو کوئی اس کی پیروی کرے گا تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہم سب چاہتے ہیں نا میری بہنوں کہ خوف اور غم، دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے محفوظ رہے، ہم سب چاہتے ہیں نا۔ تو ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ہدایت کی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں اس مجلس میں، اور جس مجلس میں بھی ہم لوگ رہتے ہیں قرآن اور حدیث کی، اور اس میں جو کچھ ہم لوگ بات سنتے ہیں قرآن اور حدیث سے، اس پر جب تک ہم لوگ عمل نہیں کریں گے، نہ ہم خوف سے اور نہ غم سے نجات پا سکیں گے، جس کا ذکر سورہ البقرہ میں بھی ہے، اور اسی طرح سورہ طہ میں بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 38۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پھر جب کبھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، یعنی کیا؟ قرآن اور حدیث، یہ جو ہم لوگ حدیث سنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی باتیں ہے۔ فمن تبع ہدایا، تو یہاں ایسا نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی علم حاصل کرے گا تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسا یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی پیروی کرے گا اس ہدایت کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہاں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پیروی کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تب ہی ہمیں دنیا اور آخرت کے خوف سے نجات ملے گی۔ اور اسی طرح ایک جگہ سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور تم اس کی پیروی کرو گے تو نہ تم گمراہ ہوں گے اور نہ مشقت میں پڑھو گے۔ تو آج جو مشقت میں مسلمان پڑے ہوئے نا، دیکھیے اپنے آس پاس نظر اٹھا کر دیکھیے، ہر جگہ کیسی گمراہی ہے اور کیسی مشقت ہے اور کیسی بدبختی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی اس بدبختی کو دور کرنے والا ہے، وہ بھی کس ذریعے سے؟ جب ہم لوگ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ چلے اب سمینا یہ جو فرسٹ والا ہے نا وہ آپ اسکرین پہ لے آئے ہیں، اور یہاں ایک بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں لیکن اسے دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو ان کے لیے اس آیت میں بہت بڑی وعید ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 159 اور 160۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات وہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ کیا ہے ترجمہ؟ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کو، ما انزلنا بالبینات، جو ہم نے نازل کیے ان آیات کو، واضح آیات کو، وہ ہدن اور ہدایت کی بات کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے ان کو کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر دیا، یعنی جب معلوم ہو چکا، جب علم آ چکا، اس کے بعد جو بھی ان باتوں کو چھپائیں گا ان کے لیے اس آیت میں کیا وعید ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب فرمائے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا
کہ جو کوئی اور سبحان اللہ ہم لوگ اس مجلس میں ہی بیٹھے، اب دوسری مجلس کا چھوڑیے، اب ہو سکتا ہے بہت سی مجلس میں آپ بھی ہوتے ہوں گے اور ہم لوگ بھی ہوتے ہوں گے، اور علم حاصل کرتے ہوں گے، علم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں گے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہوں گے، یا بعض اوقات اس کو دوسروں تک پہنچاتے نہیں ہوں گے، تو ان لوگوں کے لیے یہاں کیا وعید ہے کہ جب علم آنے کے بعد جو علم کی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتا ہے تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہم سب کو اس سے بہت ڈرنا چاہیے، جس طرح سے کہ صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید میں یہ 2 آیات نہیں ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث کسی کو بیان نہ کرتا۔ اب جانتے ہیں نا سب، ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کتاب العلم میں کہ سب سے زیادہ جو حدیث روایت کیا وہ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے۔ تو دیکھیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیات نہیں ہوتی، یہ 2 آیات، تو میں کوئی بھی حدیث کسی کو نہیں بتاتا۔ تو اس کے لیے اب ہماری ذمہ داری کیا ہے یہ آیت سننے کے بعد؟ کہ جو کچھ علم ملا ہے، جتنی حدیث ہم لوگوں کو پتہ چلی ہے، جو بھی علم کی باتیں پتہ چلی ہے، وہ دوسروں کو پہنچانا چاہیے، دوسروں کو بتانا چاہیے۔ آپ کے پاس لکھا ہوا مٹیریل ہے، آپ کے پاس آڈیوز ہے، اب خود اپنی زبان سے کہہ سکتے ہیں یا تو نہیں، تو یہ جو ہم آڈیوز جو آپ لوگوں کو شیئر کیے جاتے ہیں، یہ اور جو لکھے ہوئے جو حدیث شیئر کیے جاتے ہیں، وہ ساری جو ہے وہ آپ دوسروں کو پہنچائیے، کیونکہ یہ جو علم ہے نا وہ امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اور صرف آپ کی بات نہیں، ہم سب کی بھی، اللہ تعالیٰ اس امانت کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے اب جلدی سے ہم لوگ آتے ہیں تھوڑا سا طہارت کی، وضو کی فضائل کے بارے میں۔ ہاں دیکھیں، سب سے پہلے تو قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اچھا یہ تو الحمدللہ یہ سارا اپنا ہو چکا ہے، ابھی ہم اس کے میننگ پر نہیں جائیں گے، مگر یہی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے جو فرائض ہے نا اس کا ذکر کیا، سبحان اللہ۔ تو آگے دیکھتے ہیں اس میں اور کیا کیا بات ہم لوگوں نے پڑھی وضو کے بارے میں۔ تو دیکھیں اللہ نے طہارت اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں سے یعنی پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اس کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں ہے، واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ طہارت اختیار کرنے والوں سے، پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی طرح طہارت جو ہے وہ ہم لوگوں کو حدیث سے یہ بھی ہم لوگ پڑھ چکے، الطہور شطر الایمان، کہ جو طہارت ہے وہ نصف ایمان ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر وضو کی فضیلت کے بارے میں بھی ہم لوگ حدیث دیکھ چکے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا، وضو کی وجہ سے ان کی یعنی پیشانیاں، ان کے جو وضو کی ہاتھ اور پیر جو ہے وہ سفید یعنی نورانی ہو رہے ہوں گے، چمک رہیں گے، یعنی ہم اس کا حدیث کا مفہوم بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو وضو کرتا ہے ان کے اعضاء جو ہے وہ روشن ہوں گے، اور اس روشن اعضاء کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح وضو کی فضیلت میں وہ بھی ہم لوگ حدیث جانتے ہیں کہ جب وہ کوئی وضو کرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ جو گناہ ہے وہ دھل جاتے ہیں، جیسا جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے، اور پھر جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے، ناک کے، کان کے، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے سے بھی جو ہے وہ گناہ دھل جاتے ہیں، اور پیروں کے بھی گناہ، تمام گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ یہ ساری حدیث ہم لوگوں نے اس میں دیکھے تھے، اور وضو کا طریقہ بھی دیکھے تھے۔ بس ایک بار بہت شارٹ میں فٹافٹ ہم آپ کو ریوائز کراتے ہیں تاکہ ساری باتیں آپ لوگوں کو پھر سے، اور اگر کوئی نیو اسٹوڈنٹ ہے اپنے اس میں کوئی نیا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا کہ یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس میں پڑھ چکے۔ وضو کا طریقہ یہی کہ پہلے واش روم میں جانے سے پہلے جو دعا ہے، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پڑھ کر جو باتھ روم میں جانے کی دعا ہے وہ دعا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں گے، انگلیوں میں خلا کریں گے، اور
کبھی بھی جو کام ہے وہ رائٹ طرف سے شروع کریں گے، یعنی رائٹ ہینڈ سے، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھانا اور ناک کو جھاڑنا، اور پھر اسی طرح چہرے کو اچھی طرح سے پورے چہرے کو دھونا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 3 بار، اور پھر ایک بار سر کا مسح کرنا، اور سر کے مسح کے ساتھ ہی کان کا بھی مسح کرنا، اور جو پیر ہے اس کو آخر میں جو ہے وہ ٹخنوں تک اچھی طرح سے دھونا۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ وضو کی جو کوئی بھی اعضاء جو ہے وہ خشک نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھے تھے کہ ویل للعقاب من النار، کیا تھی حدیث کہ ویل للعقاب من النار، یعنی ہلاکت ہے سوکھی ایڑیوں کے لیے، یعنی جو وضو کرتا ہے لیکن اس میں وضو کے اعضاء اگر خشک ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی آگ کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو محتاط ہو کر ہر کام اخلاص کے ساتھ اور احسان کے درجے پر صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب وضو ہو جائیں گے، یعنی کمپلیٹ ہو جائیں گے، پیر دھو کے ہو جائیں گے، تو باہر آ کے پھر شہادت کا کلمہ پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ چلے یہ تو ہو گیا وضو کے بارے میں۔ اور ایک یہ کہ اگر دیکھیں یہ موضوع کا جو مسئلہ ہے نا وہ بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں یا ایسی جگہ پر جاتے ہیں، کہیں مال میں جاتے ہیں، کہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں ہم لوگ جو ہے وہ واش بیسن ہوتا ہے، نیچے نل نہیں ہوتا کہ جس سے ہم لوگ پیر دھو سکے، اور اس میں بعض اوقات پیر اوپر اٹھا کر دھونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنے گھروں میں تو ہم لوگ کیسے دھو سکتے ہیں نا، مگر باہر کہیں گئے اور پیر دھونا مشکل ہو تو اس کے لیے کتنا بہترین طریقہ ہے کیا آپ وضو کر کے ساکس پہنے، موزے پہنے، اور جب باہر جائیں گے تو اس کے اوپر یعنی پورا وضو کر کے بس موضوع پر جو ہے وہ مسح کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے پورے یعنی مسح کرنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی وضو ٹوٹ بھی جائیں گی اور پھر بھی آپ وضو کریں گے تب بھی وضو پر وضو سے پہنے ہوئے جو ساکس ہوں گے اسی پر مسح کرنا ہے، تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور اس کی مدت جو ہے وہ اگر گھر میں ہے تو ایک دن کے لیے یعنی وہ کر سکتے ہیں، ایک دن پورا دن اور ایک دن اور رات، اور اگر باہر سفر پہ ہے تو وہ موضوع پر جو مسح ہے وہ 3 دن اور 3 رات کیا جا سکتا ہے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں پھر کتاب الغسل کا بیان، ہاں، اور اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے یہ آیت پڑھے تھے۔ یہی آیت جو یعنی ایک آیت ہے اور کتنی بار اس کا ذکر آیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، یہ جو ہے یعنی یہی آیت سورہ مائدہ جو ابھی ہم نے پڑھے تھے نا وہی آیت، اس کے آگے دیکھیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، تو اس میں جو ہے وہ ذکر ہے غسل کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ یہی آیت سورہ المائدہ کی یہی آیت میں ہے۔ تو اس میں بھی ہم لوگ کتاب الغسل میں بھی ہم لوگوں نے بہت سی باتیں پڑھے، اس میں تھا کہ اگر ہم کو نہانے کی حاجت ہو، یعنی چاہے تو جنابت ہو گیا ہو یا پھر حیض آ گیا ہو، اور جب تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، نہانا چاہیے، یعنی کہ غسل کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یعنی غسل کا طریقہ جیسا اوپر بتایا گیا تھا اسی طرح سے یعنی واش روم میں یعنی اگر غسل کے لیے جا رہے واش روم میں تو واش روم میں جا کے ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، نہ کوئی نیت کرنی ہے، جس طرح سے پہلے لا علمی میں پڑھا کرتے تھے کہ حیض کی نیت الگ، نفاس کی الگ، اور پھر جنابت کی الگ، تو کوئی نیت، کوئی یہ نہیں، کوئی دعا جو ہے وہ واش روم کے اندر نہیں کرنی ہے، بلکہ واش روم میں جب داخل ہوں گے تو باتھ روم میں جانے سے پہلے جو ابھی ہم نے دعا بتایا تھے وہ دعا پڑھ کر داخل ہوں گے، پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں گے، اس کے بعد میں شرمگاہ کو اچھی طرح سے یعنی یہ وضو کا طریقہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شرمگاہ کو اچھی طرح سے سوپ سے دھویا جائے گا، اس کے بعد میں اور اس کے بعد میں جو ہے وہ یعنی شرمگاہ دھونے کے بعد صابن سے سوپ سے اچھی طرح سے ہاتھ دھونا ہے، پھر ہاتھ دھونا ہے، اور پھر اسی طرح کلی کرنا ہے، اور اچھی طرح سے ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور 3 چلو جو پانی ہے وہ سر پر ڈالنا ہے، یعنی وضو کے درمیان ہی 3 چلو جو ہے وہ پانی سر پر ڈال کے ایسے انگلیوں سے کھلا کرنا ہے، اور پھر سر پر اچھی طرح سے 3 بار پانی بہانا ہے۔ اور یہ 3 بار جو ہے وہ کیوں اچھی طرح سے خلا کرنا ہے تاکہ جو سارے یعنی اسکارف جو ہے نا پورا تر ہو جائے، پھر یعنی اس کے بعد صرف 3 بار پانی بہائیں گے نا
تو پورے سر پر وہ چلا جائے گا انشاءاللہ سے. پھر 3 بار اچھی طرح سر پر پانی ڈالنا ہے اور اسی طرح جسم پر بھی یعنی باڈی پر بھی اچھی طرح سے 3 بار پانی بہانا ہے اور آخر میں پاؤں کو دھونا ہے. آخر میں کیا کرنا ہے, جب اچھی طرح سے سب ہو گیا 3 بار سر پر پہلے وضو, پہلے شرمگاہ کو دھوئے, پھر وضو کیے, پھر سر پہ سے پانی بہایا, بدن پہ سے باڈی پر سے پانی بہایا, اس کے بعد میں ہے آخر میں کیا کرنا ہے, اپنے پیروں کو دھونا ہے. اور کبھی بھی یاد رکھے کوئی بھی کام جب شروع کرے, چاہے غسل ہو, چاہے بال بنانا ہو, کچھ بھی ہو, کھانے کی چیزوں, یہ کپڑے پہننا ہو, تو کبھی بھی کیا کرنا چاہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہے, رائٹ طرف سے شروع کرنا چاہے. اور پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے, یعنی جب ہم لوگ واش روم سے باہر آئیں گے تو پھر کیا کرنا ہے, وضو کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. سبحان اللہ. تو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں, اور ہاں ایک اور بھی اس میں نقطہ تھا جنابت کے بارے میں, کہ اگر جنابت کی حالت میں یعنی اگر کسی کوئی سو رہا ہے, جنابت ہونے کے بعد فوراً اسی وقت اٹھ کر غسل نہیں کر رہا ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, کیا وہ جنابت یعنی وہ اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح سے دھو لے اور اس کے بعد میں وضو کر کے سو جائے. تو سبحان اللہ, یہ بھی ہم لوگوں نے طریقہ اس میں دیکھے تھے غسل میں. چلے اب دیکھتے ہیں کتاب الحیض کا بیان اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, وہ آپ سے حیض کے بارے میں, نبی یعنی آپ سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى, کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ, تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو. وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور آگے آتا ہے کہ اور ان سے ہم بستری نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. اور پھر جب وہ پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں سے یعنی وہاں سے ان کے پاس آؤ. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو. تو یہاں توبہ کی بات کیوں آئی ہے, کیونکہ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ جو حیض ہے نا وہ گندگی ہے, تو بیماری ہے, گندگی ہے. تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ رہنے کا ان دا سینس کہ صرف یعنی صرف مباشر یعنی صرف مباشرت کرنے کے سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ ہم بستری کرنے سے روکا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے. اور باقی جو ہے حائضہ جو ہے وہ تمام کام جو ہے وہ ان دنوں میں کر سکتی ہے, لیکن جو ہے وہ یعنی مباشرت نہیں کر سکتی ہے. تو یہاں اس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اور پھر یہاں جو ذکر آیا نا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو, اور جب پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں سے تم کو حکم دیا ہے وہاں سے تم داخل ہو, یعنی کہ شرمگاہ کی طرف سے ہی داخل ہونا ہے, یعنی پیچھے سے انس جو ہے وہاں سے داخل نہیں ہونا ہے. اور 2 باتوں کے لیے یہاں توبہ کا حکم آیا ہے, اور اس کا ہم لوگ اور بھی آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی یعنی جنابت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انٹرکورس کرنے سے منع کیا, اور اگر کوئی کرے تو اس کا کفارہ ہے, وہ بھی ہو چکا ہے اپنا الحمدللہ سے. اور اگر کوئی ایسا ہو چکا ہے تو اس کے لیے وہ کفارہ بھی دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرنا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی جو یعنی کسی نے شرمگاہ کی جگہ پر پیچھے دوبر سے اگر کسی نے ہم بستری کی ہو تو اس کے لیے بھی توبہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والا, استغفار کرنے والا بنائے. تو پھر یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ حیض کیا ہے. تو حیض کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں کا ہو گیا ہے, یہ سب بس شارٹ میں ریویژن ہو رہا ہے کہ حیض کیا ہے, کہ یعنی حیض کی کیا معنی ہے. تو حیض جو ہے وہ ڈکشنری اس کا جو میننگ ہے وہ کسی چیز کا بہنا یا جاری ہونا. اور شرعی اصطلاح میں حیض کا کیا معنی ہے, حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین یعنی کہ عورتوں کو, لیڈیز کو, لڑکیوں کو ہر مقررہ اوقات میں کسی سبب یا بغیر سبب کے خود بخود جو آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں. اور اس کی جو مدت ہے وہ ہر عورت کی مختلف ہوتی ہے اور وہ اس کے عادت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتی ہے. اور یہ عادت کے بارے میں الحمدللہ اپنا لاسٹ جو لیکچر ہوا تھا اس کا حدیث کا جو اپنا کلاس ہوئی تھی
اس میں بتایا گیا تھا کہ 3 مہینے دیکھے جائیں گے کہ جتنا جو پیریڈ میں آتا ہے اس کو عادت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس میں حیضہ کے احکام ہم لوگ دیکھتے ہیں. حیضہ کے احکام کیا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے، حائضہ عورت کے لیے نماز معاف ہے، یعنی اس کو نماز نہیں پڑھنی اور روزہ نہیں رکھنا، لیکن روزہ بعد میں جو ہے جب وہ پاک ہو جائیں گی تو روزہ کا قضا ادا کرنا ہے، جبکہ نماز کی قضا ادا نہیں کرنی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر حائضہ عورت سمجھے طواف یا عمرہ کے لیے گئی ہے یا حج کے لیے گئی ہے تو حائضہ عورت کیا کیا کام کر سکتی ہے؟ حائضہ عورت جو ہے وہ سارے کام کر سکتی ہے، صرف ایک کام نہیں کر سکتی ہے، وہ ہے مسجد حرم یعنی کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی ہے. باقی حج کے سارے مناسک وہ کر سکتی ہے، صرف طواف نہیں کر سکتی. اور دوسرا کیا کام نہیں کر سکتی؟ تو جماع جو ہے وہ ہم بستری وہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن بوس و کنار یعنی کہ کس کرنا یا حق کرنا، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو حق کر سکتے، کس کر سکتے ہیں، لیکن جماع نہیں کر سکتے. اور پھر اسی طرح اس میں جو ہم بستری کا کفارہ وہ بھی بتایا گیا تھا. ہاں کہ اور پھر اسی طرح اس میں اور کیا ہے، اس کے علاوہ جو حائضہ عورت ہے وہ سارے کام کر سکتی ہے، یعنی ان کاموں کے علاوہ باقی جو ہے حائضہ عورت سارے کام کر سکتی ہے. حائضہ کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، یعنی کوئی یہ چھوٹ نہیں ہے کہ یا کوئی ناپاکی یعنی ایسی نہیں ہے کہ ہاتھ لگنے سے کچھ خراب ہو جائے گا. تو یہاں یہ سب باتیں ہم لوگوں نے دیکھے تھے. اور پھر یہ بھی دیکھے تھے کہ حائضہ کے لیے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حائضہ عورت چاہے لڑکی ہو یا عورت ہو اس کو عیدگاہ جانے کا حکم دیا تھا. تو یعنی مگر وہ عید نماز کی جگہ پر نہیں بیٹھے، الگ ہو کر بیٹھے. پھر اس کے بعد میں ہم لوگ نفاس کے بارے میں پڑھ چکے. تو نفاس کیا ہے؟ تو نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ڈلیوری کے وقت اور اس کے بعد کم سے کم کتنے بھی دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن، یعنی یہ ضروری نہیں کہ 40 دن ہی ہوگا بلکہ اس سے پہلے 10 دن 7 دن 5 دن اس میں بھی ختم ہو سکتا. تو جب بھی بلیڈنگ رک جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ نہا کر غسل لے کے نفاس کا جو غسل ہے وہ غسل لے کر، یعنی عام غسل جیسا ہوتا ہے جس طرح سے حیض اور نفاس کے جتنے جو احکام ہے نا وہ سیم ہی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ غسل لے کر پھر وہ سارے کام کر سکتی ہے. ہاں اور اس کے بعد میں پھر استحاضہ کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھے تھے. اور استحاضہ کیا تھے؟ دیکھیں استحاضہ کے بارے میں اتنے اچھے سے الحمدللہ سارا کچھ اپنا ہو گیا نا، پھر بھی شاید کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں کسی نے پوچھا تھا یہ استحاضہ کے بارے میں، تو ایک بار پھر سے بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، کیونکہ یہ بہت لوگوں کو، یہ لیڈیز کو آج کل بہت یہ پرابلم رہتی ہے کہ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ یعنی بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے، یا اس سے کچھ کم، یعنی کہ تھوڑا آتا ہے پھر اسٹاپ ہوتا ہے پھر آ جاتا ہے. تو استحاضہ لیکن یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بیماری ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہوتا ہے. اور حیض کی خون جہاں سے آتا ہے نا اس سے نہیں آتا ہے، بلکہ یہ الگ سے ایک رگ ہوتی ہے. اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھ چکے. اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ یعنی کیسے ہم لوگوں کو پتہ چلے گا حیض اور یہ، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بتائے تھے. وہ کیا تھا کہ جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دے اور عادت کے دن گزر چکے، یعنی عادت کس طرح سے دیکھی جائیں گے وہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے اچھے سے دیکھ لیے تھے نا. جب عادت کے دن یعنی جتنے دن اس کو حیض ہمیشہ آتا تھا تو وہ عادت کے دن جب گزر چکے اس کے بعد میں غسل کر کے وہ بلیڈنگ آتے رہے چاہے کتنا بھی آتا رہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ہر وضو یعنی ہر نماز سے پہلے اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گی، پیڈ چینج کریں گی اور نیا وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے. اور وہ سارے کام کر سکتی ہے جو ایک پاک عورت کرتی ہے، یعنی ہم بستری بھی وہ کر سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے، روزہ بھی رکھ سکتی ہے، اور یہاں تک کہ ہم لوگوں نے دیکھے کہ اعتکاف بھی کر سکتی ہے کیونکہ یہ ناپاکی نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں یہ استحاضہ ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا کلیئر ہو گیا ہوگا. یعنی استحاضہ اور یہ نہیں، کیونکہ بعض عورتیں جو رہتی ہے وہ نمازیں چھوڑی ہوئی رہتی ہے پورا مہینہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو مدت ختم ہو جائے اس کے بعد میں غسل لے کر یعنی جو عادت کی اس کی جو عادت رہتی ہے اس کی حیض کے پیریڈز کی اس میں پھر غسل کر کے اپنی نماز وغیرہ شروع کرنا چاہیے، اور یہ ناپاکی نہیں ہے. پھر اس کے بعد میں ہم لوگوں نے احتلام کے بارے میں دیکھے تھے کہ مرد اور عورت
چاہے مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تو کسی کو بھی یہ احتلام جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اور احتلام کی نیند کی حالت میں خواب دیکھے یا نہ دیکھے، احتلام کیا ہوتا ہے، ضرور نہیں کہ احتلام میں جو ہے وہ خواب ہی دیکھنا چاہے، نہیں، بلکہ نیند کی حالت میں چاہے خواب دیکھے یا نہ دیکھے، جب کافی مقدار میں ڈسچارج ہو، ویٹ ڈسچارج ہو، تو اسے احتلام کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، احتلام کے لیے کیا ہے، یہ انسان کو ناپاک بناتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، غسل واجب ہے، تو غسل کرنا چاہیے۔ اور پھر جنابت کے بارے میں الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس کا جو گزر چکا کہ مرد اور عورت کی شرمگاہ جب مل جائے اور چاہے ڈسچارج ہو یا نہ ہو تو ان پر غسل واجب ہوتا ہے، تو اسے جنابت کہتے ہیں۔ اور جنابت اور حیض کے غسل میں فرق کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ اس میں کیا فرق ہے جنابت اور حیض کے غسل کے بارے میں، کہ جو جنابت کا جو غسل ہے اس میں جو ہے وہ اگر عورت کے بال زیادہ بڑے ہیں، لمبے ہیں، تو اگر وہ نہیں بھی کھولتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں، وہ بس انگلیوں سے اس طرح سے جب وہ کریں گی نا وضو کے وقت 3 چلو پانی لے کر سر میں انگلیوں سے خلا کریں گی تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن حیض کا جب غسل کریں گی تو اس کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، یہ ہم لوگوں نے حدیث صحیح بخاری میں دیکھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو کیونکہ حیض جو ہے وہ مہینے میں ایک ہی بار ہوتا ہے نا، جنابت تو کتنی بار ضرورت پڑتی ہے، تو کسی کو کتنی مشقت ہوں گی نا، تو سبحان اللہ، ان تمام مشقت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکام دیے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر اسی کا اور دوسرا فرق جو تھا وہ یہ تھا کہ حیض کے غسل کے بعد جو ہے وہ خوشبو سے پاکی حاصل کرنے کی بات کی گئی تھی، کوسٹل اطفار کے ذریعے، یعنی کہ وہ خوشبو کاٹن میں لے کر پھر وہ شرمگاہ کی طرف لگانے یا رکھنے کی، یعنی خوشبو کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کی، تو یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے تھے الحمدللہ۔ اور ابھی تک جو کچھ ہوا، وہ جو کچھ مس ہوا یا جو باقی ہے تو وہ انشاءاللہ بعد میں لاسٹ میں جب اپنا ہو جائے گا تو والنٹیئر جو ہے وہ آپ سے کوئز میں یہ ساری بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر آخر میں ابھی آتے ہیں ہم لوگ تیمم کے بارے میں، کیا ہم لوگوں نے دیکھے کہ تیمم کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تیمم جو ہے وہ تیمم کا میننگ کیا ہے، تو قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے تو وہ ابھی ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک حدیث ہے، وہ یا تو یہ حدیث پڑھ کے پھر اس کا تیمم کے اس میں آتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں پہلے وہ حدیث لائیے، اس کے بعد میں یہ طریقہ ہم لوگ ویڈیو پہ آپ کو دکھایا جائے گا، تیمم کا جو طریقہ ہے۔ ہاں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے ابھی ہم لوگ آج کے لیسن پر آتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا اب تک وہ سارا ریوائز ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کا، اور ساری باتیں ایک بار پھر سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ چلے نیکسٹ ہے اپنا باب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ باب ہے تیمم سے، تیمم کے لیے مٹی پر ہاتھ مارے تو کیا ہاتھوں پر پھونک ماری جا سکتی ہے۔ باب کا نام کیا ہے، جب تیمم کے لیے مٹی پر ہاتھ مارے تو کیا ہاتھوں پر پھونک ماری جا سکتی ہے، اس کے بارے میں یہاں حدیث ہے۔ حدیث نمبر ہے 329۔ ہم نے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہاں ہم سے شعبہ نے، کہاں ہم سے حکم بن عتیبہ نے، انہوں نے زر بن عبداللہ سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزری سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے کہا ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اگر مجھ کو جنابت ہو اور پانی نہ ملے۔ کیا کہنے لگا، ایک شخص کس کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ کو جنابت ہو اور پانی نہ ملے تو کیا کروں۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر سے کہا تم کو یاد نہیں تم دونوں ایک سفر میں تھے اور ہم کو جنابت ہوئی تو تم نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں مٹی میں لوٹا اور نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا، آپ نے فرمایا تجھے اتنا بس تھا، یعنی کہ کافی تھا، بس کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیاں زمین پر ماری
اور ان کو پھونک دیا، پھر منہ اور دونوں پہچوں پر مسح کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا ہے تیمم کا کہ کس طرح سے کیا طریقہ ہے، اور یہاں ایک انسیڈنس بھی بتایا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک صحابہ کا کہ جو سفر پہ تھے اور سفر پر تھے، تو جب اور دونوں کو بھی جنابت لاحق ہوئی تھی، جنابت میں ان کو غسل کرنا تھا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو ایک جو صحابی تھے انہوں نے زمین پر لوٹ پوٹ کیے تھے، یعنی کہ زمین پر لوٹ پوٹ کرنے لگے۔ اور یہ کیوں کرنے لگے؟ تو یہاں دیکھیں ہم لوگ یہ جو یعنی یہ حدیث سے جو ہم لوگوں کو باتیں پتہ چلی ہے نا، وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ ابھی تیمم کا حکم نہیں پڑتا تھا، یعنی صحیح طور پر بتایا نہیں گیا تھا یا پتہ نہیں تھا، اور پانی نہ تھا تو نماز نہیں پڑھی۔ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اور عمر نے رضی اللہ عنہ مٹی میں انہوں نے کیا کیا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے کیا کیا کہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہوئے، کیونکہ انہوں نے مٹی سے تیمم کا طریقہ یہ سمجھا تھا۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ جب مٹی سے تیمم کرنا یعنی کیا پورا زمین پر لوٹ پوٹ ہونا، پورا مٹی کے ذریعے جو ہے وہ پاکی حاصل کرنا تھا۔ تو یعنی زائد مٹی کو ہاتھ سے، اور پھر یہاں ایک بات اور بھی ہم لوگوں کو پتہ چلی کہ مٹی پہ ہاتھ ملنا ابھی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ایک چھوٹا ہی سوال ہے، جیسے میری والدہ ہے، ان کو کچھ بیلنس کا پرابلم ہے، ایج بھی ہو گیا ان کا، تو وہ اٹھ کے وضو کرنے بار بار جا نہیں پاتی ہے، ان کو پکڑنا پڑتا ہے کیونکہ گر جاتی ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ وہ تیمم گھر میں کرے، لیکن وہ تیمم کیونکہ ہماری دیواریں تو آپ کو پتہ ہے یا سیمنٹڈ ہوتی ہے، تو اس سے تیمم تو نہیں ہو سکتا ہے نا، تو پھر وہ تیمم کے لیے تیمم کے لیے مٹی رکھے نا۔ دیکھیں ابھی ہم بھی الحمدللہ گئے تھے انڈیا میں، ہمارا امی کا بھی کیسے مطلب کائے میں رکھے مٹی، ایسا کوئی پتیلی یا مٹی آپ نہیں ایک ڈبے میں رکھے مٹی، آپ ایک ڈبے میں رکھیے، ہاں چھوٹے سے ڈبے میں لا کے رکھیے، اور پھر اس میں ابھی ہم گئے تھے ہمارے امی کو یہی بار بار کرا رہے تھے، وہ بھی سو کے تھے، تو اسی طرح سے ان کو تیمم کرا رہے تھے کہ وہ ہاتھ مٹی پہ مارے۔ اور یہ ابھی ہم آپ کو اس میں پکچر بھی بتائیں گے تو اس میں بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا، ابھی آپ دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں یہ ویڈیو دیکھیں گے نا کہ کس طرح سے کرنا ہے اور کس طرح سے مٹی رکھنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کی امی کے لیے بھی اور ہم سب کے والدین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہاں تو آپ پہلے یہ سنیے اور پھر یہ ویڈیو دیکھیے تو انشاءاللہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اور زائد جو مٹی میں رہتی ہے، بارک اللہ فیکم، زائد مٹی ہو تو ہاتھ پر پھونک مار کر دور کرنے کی بات آئی ہے یہاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیمم میں بازو پاؤں وغیرہ کو مسح کرنے کا نہیں کہا، بس ہاتھ، ہتھیلی اور جو ہے وہ ہاتھ اور جو ہے وہ چہرہ۔ اور تیمم کا طریقہ مٹی پر دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کو مارنا ہے اور ہاتھوں پر پھونک مارنا ہے، زائد مٹی کو دور کرنا ہے، چہرے کا ایک بار مسح کرنا ہے اور دونوں ہتھیلیوں کا ایک بار مسح کرنا ہے۔ چلے ابھی ہم لوگ اس کا طریقہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ سے۔ ہاں اسکرین پہ دیکھیے آپ، یہ جو ہے وہ تیمم کس طرح سے کیا جاتا ہے دیکھیں ابھی، تو اسے پورا اندازہ ہو جائے گا آپ کو اور اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گا انشاءاللہ۔ سمینہ جی ابھی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، ہاں انشاءاللہ۔ ہاں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہاں جی ابھی پلے کیجئے۔ ہاں جی یہ گروپ میں بھی ڈالیں گے انشاءاللہ، پہلے آپ جی دیکھیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں سمجھ میں آیا؟ بارک اللہ فی، اللہ تعالیٰ بچے کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ہاں دیکھیں کس طرح سے کہ ہاتھ مارا مٹی پر اور
پھر جو ہے پھونک کر ہاتھوں پر اور چہروں کا مسح کیا. اسی طرح دوسرا طریقہ بھی ہے ہاں حدیث اور قرآن سے جو ہم لوگ پہلے والا بتائیے, وہ دیکھا نہیں ٹھیک طرح سے. ہاں اوکے ہم ابھی یہ گروپ پہ بھی انشاءاللہ ڈالیں گے, تو آپ اطمینان سے بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی اپنے آگے کے بھی سیشن ہے نا, حدیث وغیرہ ہونے ہیں. ہاں جی سسٹر, ہاں تم جزاکم اللہ. جی یہ بھی دوسرا طریقہ ہے, یعنی دوسرا طریقہ یعنی ہاتھ اور پہلے ہاتھوں کا اور پہلے چہرے کا مسح اور ہاتھوں کا, یہ بس اور کچھ فرق نہیں ہے. جی ابھی سیکنڈ ویڈیو. جی بسم اللہ. دیکھیں پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ. سبحان اللہ, بارک اللہ فی علمک و صالح عملک. جی جزاک اللہ خیر. اور یہ ہوا پہلے اس میں پہلے ہاتھوں کا مسح کیا, پھر چہرے کا, پھر اس میں پہلے چہرے اور پھر ہاتھ. ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اگر سفر پہ ہو اور تیمم کر رہے تو کس طرح سے. ہاں جی تھرڈ ویڈیو لائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے تھیلی میں بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے ان بچوں کو کہ کس طرح سے کر کے دکھایا نا, کہ ہم لوگوں کے لیے بالکل واضح ہو گئی ہے. تو یہ تیمم کا طریقہ تھا. اب تیمم کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے, تو سفر پر اگر ہو کوئی اور پانی نہ ملے تو, اور پھر اسی طرح گھر میں ہو, سفر نہیں بلکہ گھر میں ہو اور پانی نہ ملے تو, پھر اسی طرح پانی موجود ہو لیکن کوئی پانی لا کر دینے والا نہ ہو تو اس وقت بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اور پھر اسی طرح شدید سردی ہو یا سردی کی وجہ سے بیماری بڑھنے کا خطرہ ہو تو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. یا جسم پر کوئی جگہ پر زخم لگی ہوئی ہو اور پھر وہ پانی نہیں لگ سکتا ہے, اس کو پانی لگنے سے تکلیف ہو, تو اس میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. اور تیمم جو ہے نا وہ صرف وضو کے لیے نہیں بلکہ وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے. یعنی اگر کسی کو ابھی پیچھے جو حدیث پڑھے اس میں دیکھے نا کہ وہ جنابت ہو گیا تھا اور تیمم کیے تھے, مگر وہ طریقہ غلط تھا. لیکن تیمم جو ہے وہ ہم لوگوں کو حدیث کے ذریعے یہ پتا چلا کہ اگر کسی کو جنابت کا غسل واجب ہو, کسی کو حیض کا غسل واجب ہو, اور کوئی ایسی بیماری ہو کہ وہ پانی لگنے سے اس کو بیمار ہو سکتا ہے, ایسا کوئی ہو, تو اس کے لیے صرف تیمم کرنا اور اس طریقے سے جس طرح سے ابھی بتایا گیا تو اس کے لیے وضو اور غسل دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا. امید کرتے ہیں کیا یہ باتیں آپ لوگوں کو پتہ چلی ہوں گی. اور تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, تو جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے, جیسے کہ حدث یعنی ہوا خارج ہونے سے یا آواز وہاں سے نکلنے سے, اور اسی طرح ٹیک لگا کر اگر کوئی سو جائے تو بھی وضو اور تیمم ٹوٹ جاتا ہے, یا کوئی کسی کے اوپر حیض یا جنابت آ جائے تو بھی, یا سبیلین سے کوئی بھی چیز خارج ہو جائے تو بھی, اور پھر اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی. ہاں تو امید کرتے یہ سارا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. ہاں بات سمجھ میں آئی ہوں گی. اب ہم اپنی بہن نورجہ کو دعوت دیتے کہ وہ آئے اور آگے کی حدیث, نورجہ اور پروین جو ہے وہ آئے اور آگے کی حدیث بیان کرے. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ٹیچر. وانتم فجزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب؟ الحمدللہ انشاءاللہ عافیت سے ہوں گے الحمدللہ. باب ہے 236. تیمم میں صرف منہ اور دونوں پنجوں پر مسح کرنا. یہ پچھلی حدیثی ہے جو بھی میم نے بتایا ہے. حدیث 330. ہم سے حیاج بن منہال رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے, کہا مجھ کو حکم بن عتیبہ نے خبر دی, انہوں نے زر بن عبداللہ سے, انہوں نے سعید بن عبد الرحمن
بن ابزا سے انہوں نے اپنے باپ سے، پھر عمار رضی اللہ عنہ نے یہی روایت بیان کی، اور شعبہ نے اس کو یوں بتلایا کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان کو منہ کے نزدیک لے گئے، پھونکا، پھر اپنے منہ اور دونوں پنجوں پر مسح کیا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا خلاصہ میں بتاتی ہوں، یعنی شعبہ رضی اللہ عنہ نے زبان سے اس حدیث کو کہنے کے بجائے انہوں نے زمین پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے کو قریب کیا اور پھونک مارا، پھر لوگوں کو اپنے چہرہ اور دو ہاتھوں کو مسح کر کے دکھایا۔ اس میں مشہور قول یہ ہے کہ ایک دفعہ مار لینا کافی ہے، لیکن بعض کے نزدیک دو دفعہ کی بات ضعیف حدیث ہے۔ اب حدیث نمبر 331، ہم سے سلمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے زر سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابزس کے بیٹے سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سریا میں تھے، یعنی ایک چھوٹے لشکر میں تھے، تو ہم زمبی ہو گئے، یعنی احتلام ہو گئے، اور یہاں پر جب انہوں نے تیمم کر کے دکھایا، نفق کے بجائے یہاں تفل آیا، دونوں ایک ہی معنی ہے پھونکنا، لیکن تفل میں پھونکنے کے وقت تھوڑا تھوڑا تھوک بھی نکل آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب میں دعوت دیتی ہوں نور جہاں سسٹر کو۔ نور جہاں آئیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا کبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 332، ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہوں نے حکم سے، انہوں نے زرین سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابزا کے بیٹے سے، انہوں نے اپنے باپ عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا، عمار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں مٹی میں لوٹا، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ کو منہ اور دونوں پنجوں پر مسح کرنا کافی تھا۔ اگلی حدیث بھی سیم ہے، 333، ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے زرین سے، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے عبد الرحمن سے، انہوں نے کہا، میں موجود تھا جب عمار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اور یہی حدیث بیان کی۔ دونوں حدیثیں پہلے گزر چکی ہیں، اوپر سیم ہے، الگ الگ سند سے آئی ہیں۔ اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ الدین یسر، دین ہمارا آسان ہے۔ ہر انسان کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں، حالت بدلتے رہتے ہیں نا، اس لیے دین کیا ہے ہمارا آسان ہے۔ تیمم کا طریقہ اس میں ہے کہ صحابی نے زمین پر لوٹا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا کافی تھا، بس منہ اور دونوں پنجوں پر مسح کرنا کافی تھا۔ پہلی بار آپ لوگ کو بھی جب تیمم کا طریقہ بتایا گیا تو آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ اتنا آسان ہے، بس اتنا ہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ دین ہمارا اتنا آسان ہے، ہر طرح کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے دین ہے نا۔ لوگوں کے الگ الگ حالات رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی حدیث کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ٹیچر زرینہ کو کہ آیا اگلی حدیث اور تشریح بیان۔ نورجا وہ آپ کو ہی پڑھنی ہے۔ اچھا جی ٹیچر، انشاءاللہ۔ حدیث تو میرے پاس نہیں ہے۔ 334، حضرت عبد الرحمن بن ابزا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پھر اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر مسح فرمائے۔ سیم حدیث ہے جو ابھی گزر چکی ہے، تینوں حدیث سیم ہے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
चलिए अभी हम दावत देते हैं अपनी बहन फरहत टीचर को, क्या वो आए और अपना सेशन आगे का स्टार्ट करें। जी फरहत। जज़ाकल्लाह खैर। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अस्हाबि अजमाइन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा हसिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी वतमम बिल खैर, अल्लाह ताला सब आसान करे हमारे लिए। हाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे सिस्टर्स, बहनों, बच्चियों, आप सब कैसे हो? चलिए इंशाल्लाह अब हम आगे का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ी बड़ी हदीस है, आप एकदम गौर से इमेजिन करना उसके सिचुएशन को, तब बात समझ में आएगी इंशाल्लाह। प्लीज आप लोग गौर से सुनना। हाँ, क्योंकि हम बीच में से जो बात बोलेंगे ना, वो आपको तशरीह होगी उसी बात की, तो आपको वो पूरा ये वाकया है एक, जिससे बहुत सारी चीजें अखज़ की गई है उलमाओं ने, लेकिन उसको हम क्योंकि पूरी हिस्टोरिकल है, आप प्लीज अल्लाह ताला हमें मदद करे, हमारी और तुम्हारी दोनों की ना, कि ताकि हम समझ सके इसको। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। चलिए बाब है पाक मिट्टी मुसलमान का वजू है। देखिए वजू हमने बचपन से सीखे हैं कि पानी से होता है, राइट, लेकिन इस्लाम हमारे दीन ने पाक मिट्टी को भी पाकी का साफ मिट्टी, पाक मिट्टी को भी पाकी का जरिया बनाया है, इसीलिए तयम्मुम है। समझ में आया? बाद में देखते हैं। देखिए क्या आ रहा है, पानी के बदल, है ना, यानी पानी ना हो तो पाक मिट्टी क्या करेगी, हमें पाक कर देगी। और ये हमारे दिल में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कराहत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि अरे जनाबत हो गया या हैज का गुस्ल है, पानी नहीं है तो मैं क्या करूं। नहीं, ले लेना है। हाँ, और मिट्टी से मिट्टी हमें पाक कर देगी। ठीक है, ये बात अब यहाँ से हमारे टाइटल में से समझ में आ गया। तो पानी के बदल वो उसको काफी है, वो उसको किसको, सारे मुसलमानों को। ठीक है, जिसको भी वजू या गुस्ल या करने का जो भी अगर मौका है, मतलब तलब आ गई है, तो उसके लिए काफी है। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि जब तक उसको हदस ना हो तयम्मुम काफी है। यानी देखो, अगर तयम्मुम कर लिया, अभी टीचर ने बताया ना कि तयम्मुम भी वही चीजों से टूटता है जो वजू जिससे टूटता है। जैसे मैंने तयम्मुम कर लिया, अगर हदस हो गया, हवा निकल गई, जो भी सारे एहकाम जो अभी बताया ना कि वजू टूटने के, वही एहकाम तयम्मुम में के भी हो गए। तयम्मुम आपका टूट जाएगा अगर हदस हो गई, जो भी वजू टूटता है ना उससे। हाँ, ये बात आप गौर से आपके लिख लेना इसको, ठीक है। फिर है कि और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने तयम्मुम से इमामत की, यानी उन्होंने तयम्मुम किया हुआ था और उससे इमामत भी करा ली। समझ में आया? तो तयम्मुम काफी हो गया, वो वजू का दिया ना उसको, वजू के वजू हुआ तो वो काफी होगा। इमामत भी करा ली, खाली नमाज नहीं पढ़ी, इमामत भी करा ली। हाँ, और याह्या बिन सईद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि खारी नमकीन जमीन पर नमाज पढ़ना और उसे तयम्मुम करना भी दुरुस्त है। देखो ये कितना अच्छा, सुभान अल्लाह। यानी हम जब कुवैत आए ना, तो यहाँ की जो रेतीली मिट्टी थी ना, ये तो ये है ना, बीच की मिट्टी है ना, बीच पर कैसे खरदीली रहती है ना, तो इवन उससे भी तयम्मुम किया जा सकता है। सुभान अल्लाह। यानी कोई कहे कि मैं तो डेजर्ट में हूँ, यानी देखो इसका मतलब हम लोग पहले जैसे कहते हैं ना कि पाक मिट्टी कौन सी हो सकती है, क्या वही मिट्टी हो जिसमें कोई उगता हो, कुछ जरखेज हो, वही पाक होती है कि ये जो खरदीली रेत है ना, सैंड जिसे हम कहते हैं बीच वाली सैंड, हाँ, उससे भी तयम्मुम किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही जवाब निकलता है कि मिट्टी कोई भी हो वो पाक होनी चाहिए, चाहे बीच की हो, चाहे जिसमें हम पौधे वगैरह उगाते हैं वैसी हो, जरखेज हो, कोई भी मिट्टी हो, बस वो साफ होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आया? हाँ, ये बात आपको समझ में आ गई?
ٹھیک ہے چلے اب آگے حدیث لیتے ہیں. ہم سے مسدد بن مسحرد نے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ نے کہا، ہم سے عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم سے ابو رجاء عمران بن ملحان رضی اللہ عنہ نے رحمۃ اللہ نے کہا. وہ عمران بن حسین رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں، عمران بن حسین یہ ہے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا، یہ صحابی ہے اب یاد رکھیے عمران بن حسین، ہاں انہوں نے کہا کہ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. اب واقعہ کہاں کا ہے؟ ایک سفر کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ابھی جو بیان کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ. اور پھر کیا ہوا؟ وہ سفر پہ تھے، سرایا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جنگی سفر ہوتا تھا، ہے نا. تو کیا ہوا کہ رات کو چلتے چلتے جب آخر رات ہوئی تو ذرا پڑ گئے، یعنی اتنا چلے کہ رات کا آخری پہر آنے تک کیا ہوا، ہم لوگ ایک دم نڈھال ہو گئے، ہم ایک دم تھک گئے. اور پھر کیا ہو گئے؟ پڑ گئے مطلب سو گئے. ہاں اور مسافر کے لیے اس آخر رات کی نیند سے بڑھ کر کوئی نیند میٹھی نہیں ہوتی ہے نا. یعنی دیکھو آپ امیجن کرو، اب چل رہے اور جب تھک جائیں گے اور سو جائیں گے تو اس کے جیسے میٹھی نیند تو کبھی نہیں آئے گی، ہے نا. ہوتا ہے نا کبھی دیکھو ہم لوگ گھر کے بھی کام کرتے کرتے بہت تھک جاتے ہیں اور جب وہ نیند آتی ہے رات میں وہ تو بہت میٹھی ہوتی ہے. تو یعنی ایک دم بے ہوش یعنی بے خود والی نیند، ہاں وہ میٹھی نیند، سب لوگ سو گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر ہماری آنکھ، اب امیجن کریں سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابہ سارے تھک گئے تھے، سب سو گئے. ہاں اور پھر کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر ہماری آنکھ جب ہی کھلی جب سورج کی گرمی پہنچی، یعنی ان پر سورج کی تپش آ گئی. سمجھ میں آیا؟ اب امیجن کرے رات کی آخر میں سب سو گئے، فجر کی نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، سارے صحابہ کرام وہاں موجود ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان بشریت کا تقاضا تھا نا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ تا قیامت ہم انسان سے ایسا ہو جائے. تو پھر کیا کرنا چاہیے ابھی آگے آئے گا انشاءاللہ. اسی طرح پہلے بھی آیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب میں عصر کی نماز وہ سب چھوٹ گئی تھی اور پھر بعد میں قضا پڑی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے ایسا کروا دیا، ورنہ تو اللہ اٹھا دیتا نا، اذان ہو جاتی اللہ تو اٹھا دیتا ہے نا، لیکن کوئی نہیں اٹھا. ہاں سب سوئے رہے اور صبح کی نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی. چلے یعنی صبح کا ٹائم نکل گیا، سورج ایک دم سر پہ چمک رہا تھا، ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ تو سب سے پہلے فلاں شخص شاید ابو بکر، ہاں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ابو بکر جاگے، پھر فلاں شخص، پھر فلاں شخص اور رجا اور فلاں شخص. ابو رجا ان کو نام بنام بیان کرتے تھے لیکن اوف بھول گئے، جو راوی ہے وہ کہتے ہیں اوف بھول گئے تھے. تو دیکھیں یہاں پر ایک علمی امانت ہے، ورنہ تو وہ اگر کوئی چیز بیان کرے نا تو وہ کہہ دیتے نا ہاں اس کے بعد یہ اٹھا، کس کو کیا پتا چلتا؟ حدیث بیان تو بعد میں ہوتی ہے نا، ایک ایونٹ ہو جانے کے، ایک واقعہ ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو وہ کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر علمی امانت یاد رکھنا، حدیث میں بھی یا کوئی بھی علمی امانت ہوتا ہے، کہاں سے سنے، کس کے لیے کیا، کہاں کیا، وہ برابر بیان کرنا چاہیے ہمیں بھی، ہاں ہم سب کے لیے یہاں پر ایک عمل، ایک عمل کی بات ہے. تو وہ کیا کہ وہ کہتے وہ سارے نام بھول گئے کہ پہلے کون اٹھا، سیکنڈ کون اٹھا، تھرڈ کون اٹھا. لیکن پھر چوتھے نمبر پر ان کو یاد رہا کون اٹھے. چوتھے نمبر پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ جاگے. صحیح ہے، ہاں پہلے ایک اٹھا، دو اٹھا، تین اٹھے، چوتھے نمبر پر کون جاگے؟ حضرت عمر بن خطاب. امیجن کریں نا یہ واقعہ. ہاں اور ہمارا قاعدہ یہ تھا، یعنی ہم لوگ کا یہ رول یہ تھا کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تو ہم آپ کو نہ جگاتے یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے خواب میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تازہ وحی آتی ہے. یعنی صحابہ کہتے تھے کہ ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا نیند سے نہیں جگاتے, وہ خود جاگتے تھے تو ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ نہیں پتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو دیکھو ایک حدیث آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا ہے لیکن آنکھیں سوئی ہے, کیونکہ حدیث کا جب وحی کبھی بھی نبی پہ آ سکتا ہے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہمارے انسان جیسے نہیں ہوتی تھی, اسی لیے ان کو صحابہ کرام ٹچ نہیں کرتے تھے, اٹھاتے نہیں تھے, یہ اصول رکھا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاگے اور انہوں نے لوگوں پر جو آفت آئی, کون سی آفت؟ یہی کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی, سب لوگ سوئے رہے, فجر کی نماز قضا ہو گئی, تو وہ آفت آئی تو وہ دیکھی, اور وہ دل والے آدمی تھے دل والے یعنی سب کی خیر کرنے والے آدمی تھے. پھر انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں گے کیسے نا, تو انہوں نے کیا کیا, اللہ اکبر کی. اور ویسے تو آپ کو پتا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کاٹ بھاٹ تو اونچا, بہت آواز بہت گہری اور بہت بلند آواز والے انسان تھے نا, تو انہوں نے کیا کیا, تکبیر کہنا شروع کر دیا. ہاں, تکبیر کہنا شروع کی, برابر اللہ اکبر بلند آواز سے کہتے رہے, یہاں تک کہ ان کی آواز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. سبحان اللہ, ان کے آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو لوگ اس مصیبت کا لگے شکوا کرنے. کون سی مصیبت؟ یہی کہ ارے ہم سوئے رہے, نماز نہیں ہوئی, ارے ہم سوئے رہے, ہماری نماز قضا ہو گئی. یہ شکوا کرنے لگے کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں, سبحان اللہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ پرواہ نہیں, نو پرابلم, اوکے, کچھ پرواہ نہیں, یا اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا, کوئی پرابلم نہیں, کوئی اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں, چلی گئی ہے کچھ, یہ آئیے, ویٹ, ایسا کوئی نقصان نہ ہوگا, چلو اب کچھ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, اوکے یہ ہو گیا ہے, کوئی بات نہیں, ہاں چلو اب کچھ کرو, یعنی یہاں سے چلو. دیکھیں اگر ابھی ہم اگر سپوز ایک یہ سین ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم تو ابھی مزہ آتے, ارے قضا ہو گئی, چلو یہیں پڑھو, چاہے دھوپ کتنی ہو, کچھ بھی ہو. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت والا قدم اٹھایا کہ ہم یہاں سے چلو, ذرا آگے جا کے پھر انشاءاللہ قضا پڑھ لیں گے. ہاں, یہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ چلو اب کچھ کرو. پھر تھوڑی دور چلے بعد اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے, یعنی پڑاؤ ڈالا, ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وضو کا پانی منگوایا. اب یاد رکھنا, یہ بات انڈرلائن کریں کہ وضو کا پانی منگوایا, دیٹ مینس ایٹ دیٹ مومنٹ واٹر واز دیئر, پانی تھا اس وقت میں, سفر میں تھے لیکن پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یعنی پورے ٹینٹ والوں کے پاس, پورے گروپ کے پاس تھا پانی. ہاں, تو پانی منگوایا, وضو کیا, نماز کی اذان ہوئی. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی, قضا پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص کو دیکھا, وہ کنارے بیٹھا تھا. ٹھیک ہے, سب نے نماز پڑھی, صرف ایک شخص نے نہیں پڑھی, اور وہ کیا تھا, وہ کنارے پر بیٹھا تھا, یعنی کونے میں, ایک کونے میں بیٹھا تھا. اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی, سب نے پڑھی, اس نے نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, او شخص, یعنی اے آدمی, جیسے اے شخص, تجھے کیا ہوا, تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا مجھ کو, اب یہ غور سے سنیں, کیا کہنے لگا کہ مجھ کو نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے. یعنی مجھے احتلام ہو گیا یہاں پر. اب حدیث میں جب بھی جنابت کا, سفر میں جب جنابت کی بات آتی نا تو احتلام کی بات آتی ہے, یعنی ویٹ ڈریمز, ہاں اس کی بات آتی ہے. تو بولتے وہ کہہ رہے ہیں کیا کہ مجھے نہانے کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے. یعنی وہ جو پانی تھا نا, وہ سب نے وضو کر کے وہ ختم ہو گیا تھا, بس ان کو نہیں ملا کیونکہ یہ ان کو نہانے کی ضرورت تھی. سمجھا میری بات؟ ابھی اب آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھے, ابھی ان کو کسی کو بھی تیمم کا احکام سارا کچھ پتا نہیں ہے. وہ واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد ایک دم ابھی جیسے بتایا نا کہ حضرت عمر, پہلی حدیث میں گزرا نا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کیا, اور عمار نے لوٹ زمین پہ لوٹ گئے. تو احکام, وہ جو آیت تھی وہ تو اتر چکی تھی, لیکن سب کو طریقہ نہیں معلوم تھا, ہے نا.
समझ में आया? तो और कोई कोई को कंफ्यूजन भी था, उनको था कि वजू सिर्फ वजू से वजू करने के लिए मिट्टी है, नहाने के लिए नहीं, तो ये भी कंफ्यूजन था। ठीक है, तो क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मट्टी ले ले, वो तुझको काफी है। अब ये बात आप आगे की हदीसों में यही बहस हो रही है सहाबा के कराम के बीच में कि जनाबत में हम तयम्मुम कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पर हमें दलील मिल गई ना, है ना, क्या कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुझे नहाने की जरूरत है, हाजत है, तो मट्टी तुझे काफी है, यानी तयम्मुम कर लो। मेरी बात समझ में आ गई इतनी? हाँ, अल्लाह ताला ना मुफक्किर फिद्दीन। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, लोगों ने आपसे प्यास का शिकवा किया, यानी पानी नहीं था। देखिए, पानी था पहले, वजू करवाया, पानी खत्म हो गया। एक इंसान को हाजत हुई जनाबत की, गुस्ल की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तयम्मुम करने कहा। अब आगे बढ़े तो पीने के लिए पानी नहीं, क्योंकि पानी तो जो भी था वहां तो एक ही इसमें होता था। पानी जब साथ में ले जाते थे वो वजू के लिए भी काफी होता था और पीने के लिए भी। हाँ, ठीक है, तो पानी का सबने शिकवा किया, किसने? सारे सहाबा ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतरे और एक शख्स को बुलाया, इमरान बिन हुसैन को, ये जो रावी है ना जो बयान करे, उनको बुलाया। और अबू रजा उसका नाम बयान करते थे लेकिन ऑफ भूल गए, यानी ये चेन ऑफ नरेटर्स में कोई भूल जाता है लेकिन कोई याद भी रखता है। ठीक है, तो इमरान बिन हुसैन और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, दोनों से फरमाया जाओ पानी की तलाश करो, हाँ, कि पानी ले आओ। ठीक है, तो वो दोनों गए। राह में एक औरत मिली जो ऊंट पर पानी की 2 पखालों या मिशकों के बीच से में सवार जा रही थी। यानी वो एक उन्होंने क्या देखे दोनों ने कि एक औरत है, उसके देखो एक साइड और 2 साइड मिशकीज़ें हैं, पानी भरी हुई, और वो ऊंट पर सवार है। तो उसके पास यानी पानी था। ठीक है, तो उन्होंने उससे पूछा कि पानी कहाँ मिलता है, यानी तेरे पास जो पानी है वो तो कहाँ से लाई, कैसे मिला है? क्योंकि अभी वो लोग पानी ढूंढने निकले ना, प्यास बुझाने के लिए। तो ये तुझे कहाँ से मिला? उसने कहा, उसने औरत ने कहा कि पानी कल मुझको इसी वक्त मिला था। ठीक है, यानी अभी तुम जैसे कल इसी वक्त मतलब 24 आवर्स का रास्ता बैक जो था वहां वो पानी था, ये पानी है, वहां से मैं लाई थी। तो यानी 24 आवर्स एक दिन का सफर उसने तय किया और अभी तक पानी नहीं मिला था। यानी मेरा आपको समझ में आया ना कि कल इसी वक्त मेरे को ये पानी मिला था और उसके बीच रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिला। ये मेरे को पानी कहाँ मिला? वो जगह थी जहां पर मैं कल इस वक्त थी। मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो फिर वो क्या कहे कि मुझको इसी वक्त मिला था। अच्छा, और हमारी कौम के मर्द लोग, क्योंकि वो एक औरत थी ना, चलती जा रही थी, तो वो कहते कि हमारी कौम के लोग, मर्द लोग पीछे हैं। उन्होंने कहा, उससे कहा खैर अब तू चल, यानी तेरे पास पानी है, तू चल हमारे साथ। ठीक है, देखिए एक 2 मर्द ये नहीं कहते हैं, हजरत हुसैन, इमरान बिन हुसैन और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों ये नहीं कहते कि ठहरो मर्द आएंगे तो हम पानी ले लेंगे, नहीं, उसी औरत को कहते चल हमारे साथ। हाँ, तो उसने कहा अच्छा हाँ तो चल तू। उसने कहा कहाँ चलूं? तो उन दोनों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, चलो हम तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाते हैं। उसने कहा वो तो नहीं जिनको लोग साहबी कहते हैं। देखिए कैसी बात, साहबी यानी क्या मालूम है? जैसे अभी यही हदीस में आखिर में इमाम बुखारी कहते हैं कि साहबी वो है, उसका वर्ड सबा से निकला है, गया है, और सबा का मानी है अपना दीन छोड़कर, स्वाद वाला सबा, दीन छोड़कर दूसरे दीन में चले जाना। और अबू आलिया ने कहा साबीन अहले किताब का एक फिरका है जो जबूर पढ़ा करता था। ये एक मुख्तलिफ आ रहा है साबी किसको कहते हैं। साबी कहते हैं जो बेदीन हो जाए ना, जो कोई भी दीन नहीं माने उसको भी साबी कहते हैं, यानी एक अलग अलग इसके माने हैं साबी कौन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखो इस तरह से लोगों ने प्रोपेगेंडा करके रखा था कि वो साबी है। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, तो वो औरत कहती कि वो जिनको लोग साबी कहते हैं उन्होंने वहां वजाहत नहीं की। देखिए दोनों साहबा ने वहां वजाहत नहीं की कि वो कौन रसूल है कि सच्चे, नहीं, अभी वजाहत करने का उनका वक्त नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा,
انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا انہی کے پاس جن کو تو سمجھے، چل یعنی جو تیرے سمجھ میں آئے تو ابھی چل، جو بھی تو سمجھے، ہاں جن کو تو سمجھے چل تو صحیح۔ آخر وہ دونوں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ عمران نے کہا پھر لوگوں نے اس عورت کو اس اونٹ پر سے اتار لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا اور دونوں پکھالوں اور یا مشکوں کا منہ کھول کر اس سے پانی ڈالنا شروع کیا اور پھر اوپر کے منہ کو بند کر دیا۔ اچھا ذرا ہم آپ کو یہ مشکیزہ کا کیا معاملہ ہے، کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کے۔ جی سمیرہ ذرا فوٹو نکالو نا مشکیزہ کا فوٹو۔ جی سمیرہ ملا آپ کو؟ ہاں اب سسٹر آپ ذرا غور سے دیکھیں، ابھی جو مشکیزہ کی بات آتی ہے نا تو اس کے وہ کیا تھا معلوم ہے کہ مشکوں کا منہ کھول کر اسے پانی ڈالنا شروع کیا، پھر اوپر کے منہ کو بند کر دیا۔ یعنی دیکھو پہلے زمانے میں مشکیزہ مطلب ایسے ہی چمڑے کا ایک رہتا تھا، چمڑے کے اندر اچھا چمڑے کے دھو کے اس کو ایسا مشکیزہ، یعنی اب آپ آج کل کی جو تھرمس یا واٹر بوٹل بولتے ہیں نا اس طرح سے بنایا ہوا تھا، تو اوپر بھی ایسے منہ کھلے ہوئے رہتے تھے اور نیچے بھی، کیونکہ کس طرح باندھے نا، کبھی سلائی کا بھی نہیں۔ بعد میں دیکھو ابھی اور ایک بھی فوٹو ہے، نہیں مشکیزہ مطلب مشک نہیں بیٹا، مشکیزہ مطلب ایک واٹر کے چیز کو کہتے ہیں جس میں پانی رکھا جاتا تھا سفر میں رکھ کے، پھر عرب لوگ اس میں یعنی سفر کرتے تھے وہ پانی رکھ کے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے وہ ایک واٹر بوٹل ہی سمجھے آپ، تھرمس سمجھے، ہاں ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو نیچے والا تھا نا، اوپر کا منہ نہیں کھولا، دو تھے بڑے بڑے، نیچے کا کھول کے تھوڑا پانی برتن میں لے لیا، تھوڑا لیا، ہاں، اور اپنے برتن میں، خود کے برتن میں اس کے مشکیزہ سے تھوڑا پانی نیچے کا کھول کر، اوپر کے منہ تو بند ہی رکھے، نیچے سے تھوڑا سا پانی لے لیا، ہاں۔ اب ہم امیجن کریں، ٹھیک ہے بابا، دوسرا بھی لے آؤ نا، دوسرا بھی تھا نا، اوپر کے جی پانی ڈالنا شروع کیا، پھر اوپر کے منہ کو بند کر دیا اور نیچے کا منہ کھول دیا اور لوگوں میں منادی کی گئی پانی پلاؤ اور پیو، جس نے چاہا جانوروں کو بھی پلایا اور جس نے چاہا پیا، سب سیر ہو گئے۔ یعنی وہ پانی سے سبحان اللہ سب سیر۔ یہ دیکھو یہ آج کل کے وہ دھیرے دھیرے پھر جب ایجاد ہوتے گئے نا، مطلب ترقی ہوتے گئی، تو اس طرح کا بھی پانی کا مشکیزہ ہوتا ہے، ہاں اسے بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ابھی سیا گیا نا، پہلے سینے کا نہیں تھا تو نیچے بھی ایک گاٹ لگا دی جاتی تھی، اوپر بھی لگا دی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اوپر بھی منہ اس کا ہوتا تھا، نیچے بھی کھلا ہوا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ چلے پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو اپنے برتن میں پانی لائے، اس برتن سے ہی سارے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ اس میں سے پانی پیو۔ مشکیزہ سے نکال نہیں کیا، مشکیزہ سے تھوڑا پانی نکالا اور سب لوگ پیتے گئے، اپنے جانوروں کو بھی پلایا، خود بھی پیا، خود سیر ہو گئے، ہاں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جس شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی تھی اس کو بھی پانی بھر ایک برتن دیا اور فرمایا جا اوپر اپنے ڈال دے۔ یعنی دیکھو وہ جب نماز کا ٹائم تھا تب اس کو کہا کہ تم تیمم کر لو، اب پانی ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جاؤ ابھی پانی ہے تو اپنے آپ کو نہا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے لیے جواز نکلتا ہے کہ چلو پھر ہم نے تیمم کر لیا، جنابت کا ہو، حیض کا ہو، جو بھی ہو، لیکن پھر پانی آ جائے نا تو نہا لینا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں پانی مل گیا نا تو نہا لینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا، وہ آدمی جس کو حاجت تھی نہانے کی، ہاں، اس کو کیا کہا کہ اپنے اوپر پانی ڈال لے۔ اب یہ سب نظارہ کیا تھا، وہ عورت دیکھ رہی تھی، وہ عورت کھڑی ہوئی، جو کام اس کے پانی سے ہوا دیکھ رہی تھی، ہاں دیکھتی رہی، اور قسم خدا کی پانی لینا بند کیا گیا، یعنی جب پانی کو ہم نے لینا بند کیا اس کے مشکیزہ سے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا،
ہم کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب وہ مشکیں اس سے بھی زیادہ بھری ہوئی ہیں جیسے شروع میں بھری تھی. سبحان اللہ. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ پانی مشکزہ کے نیچے سے آتا رہا, سب سیر ہو گئے, اور جب اس کا منہ بند کر کے وہ عورت کو دیا گیا دونوں مشکزہ, تو بھی وہ پانی سے بھرے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے زیادہ بھرے ہوئے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا. ٹھیک ہے. ہاں, پھر کیا ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب اس کے لیے کچھ جمع کرو. لوگوں نے کھجور, آٹا, ستو اکٹھا کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ بہت سارا کھانا اس کے لیے اکٹھا کیا. وہ سب کھانا ایک کپڑے میں رکھا اور اس کو اونٹ پر سوار کر دیا. وہ کپڑا اس کے سامنے رکھ دیا. تب آپ نے اس سے فرمایا کہ تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرا پانی کچھ کم نہیں کیا, اللہ ہی نے ہم کو پلایا. سبحان اللہ. دیکھیں معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, لیکن صحابہ نے جب رکھا, اس کو دیا, تو کیا کہنے لگے کہ لے یہ تیرا پانی لے لے. ہاں, ہم کو تو ہمارے اللہ نے پانی پلایا. تو تبلیغ کا یہاں پر بھی ایک پوائنٹ آ گیا کہ ایمفسائز کیا کیا. ایسا نہیں کہ کہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا معجزہ دکھایا, پانی دیکھو کیسا ہوا. نہیں, صرف کیا کہا, ہمارے اللہ نے ہم کو پانی پلایا. اچھا, یہاں سے اور ایک بات پتہ چلتی ہے کہ پانی جس کا لیا نا اس کا عوض بھی دینا چاہیے. ہاں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ طے نہیں کیا تھا, پہلے اس سے پانی لے لیا. لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اگر ہم کہیں جائیں, کسی کے پاس پانی ہے سفر میں, تو پہلے اس کو عذر دیں گے نا, یعنی پہلے قیمت ادا کریں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نہیں کہیں گے ہاں چلو پانی لاؤ اور شروع ہو جائیں گے اپنا سب کرنا اور پھر پانی کا پیسہ دیں گے. نہیں, اس سے کوئی یہ نہیں لے. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکمت برا قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. ہاں, ہم تو کیا کریں گے, ہم کو اگر پانی نہیں ہے تو کہیں لیں گے, تو اس پانی کا کیا کریں گے, ہم پیسہ ادا کریں گے. ہاں, میری بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. تو اس کو کھجور کہتے ہیں, کھجور, اجوا کا کھجور, اور آٹا وہاں اتنا مہنگا ہوتا, سب بھر دیا اس کے پانی کے عوض, اور اس کو اس کے اونٹ پر بٹھا کر اس کو روانہ کر دیا, وہ عورت کو. ہاں, پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی, کیونکہ راہ میں روک لی گئی تھی. انہوں نے کیا ہوا کہ وہ یہاں پر روکی گئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس, تو اس کے جو پیچھے آ رہے تھے نا وہ آگے چلے گئے, وہ اپنے مقام کو پہنچ گئے. یہ بعد میں اپنی بستی میں گئی. ہاں, پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی, کیونکہ راہ میں روک لی گئی تھی. انہوں نے پوچھا, ارے فلانی, اس کے نام سے, ارے فلانی تو نے دیر کیوں لگائی؟ وہ کہنے لگی عجیب بات ہوئی میرے ساتھ. یعنی اب واقعہ بیان کر رہی ہے کہ میرے ساتھ بہت عجیب واقعہ ہوا. ایک عجیب بات ہوئی, 2 آدمی مجھ کو ملے, وہ مجھ کو اس شخص کے پاس لے گئے جس کو لوگ صحابی کہتے ہیں. اگین وہی بات, ابھی تک اس کے دماغ میں وہی صحابی کی ہی بات ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ آگے, کیونکہ یہ بات کو اب ہم کیوں بتا رہے ہیں کہ آپ یہ بات کو برابر دھیان میں رکھیں. ہم کہ جس کو لوگ صحابی کہتے ہیں, اس نے ایسا کیا, یعنی سارے معجزہ بتا دیا, ایسا کیا, تو قسم خدا کی جتنے لوگ اس کے اور اس کے بیچ میں ہیں, اور اس نے اپنے بیچ کی انگلی اور کلمے کی انگلی اٹھا کر آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا, ان سب میں وہ بڑا جادوگر ہے. یعنی دیکھو پہلا سینٹنس کیا کہا معلوم ہے, کہ دیکھو وہ اس نے سارے ان کے لوگوں نے یہ معجزہ ہو کے پانی پیا, یہ سب بیان کری تھی, اور پھر اپنی دونوں انگلیاں اٹھائی, ہاں, یعنی اشارہ کیا کہ یہ جو آسمان ہے نا, آسمان اور زمین, اس کے اندر اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں. وہ معجزہ دیکھی نا, اب اس کو کیا معلوم. اب لیکن آگے کا سینٹنس دیکھو وہ کیا کہہ رہی ہے, کہ وہ بڑا جادوگر ہے, یا سچ میں سچ ہے کہ اللہ کا رسول ہے. اب سیکنڈ سینٹنس میں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ تشدد میں ہے, تردد میں ہے, کہ یا تو وہ بڑا جادوگر ہے, ہاں, یا لوگ جو ان کو صحابی کہتے ہیں نعوذ باللہ, یا پھر وہ اللہ کا سچا رسول ہے. پھر کیا ہوا کہ ابھی یہاں ڈیٹیل نہیں آئی ہے. یہ اب کیا ہوا کہ یہ عورت جو بستی میں رہتی تھی نا, تو وہ بستی کے پاس مسلمان کا سرایا جاتا تھا نا, تو اس بستی کو ٹچ نہیں کرتے تھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں کی وہ عورت نے ہمیں پانی پلائی تھی.
تو ایک چھوٹی سی بستی تھی، یہ عورت جہاں رہتی تھی نا وہ چھوٹی سی بستی تھی. تو کیا ہوتا تھا کہ پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ اس عورت کے گردا گرد وہ جو مشرک رہتے تھے ان کو تو لوٹنے ان کو تو لوٹتے، یعنی آجو باجو کے مشرک تھے ان کو تو لوٹتے مطلب سرایا جاتا تھا نا، تو ان کو کہتے تھے کہ تم ایمان لے آؤ، نہیں تو پھر ان کا مال لیا جاتا تھا. جب ایمان لے آئے یا نہیں بھی لے آئے، جو چھوڑتے تھے نا وہ لیا جاتا تھا. ہاں تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ بستی کو چھوڑ دیتے تھے، باقی آجو باجو کے جو مشرک تھے نا ان کا مسلمان ان کو دعوت دیتے تھے اور ان سے مال غنیمت لے لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب پھر کیا ہوا، یہ سب دیکھ رہی تھی وہ عورت کہ مسلمان ہماری بستی کو ٹچ نہیں کر رہے. ہاں تو پھر کیا ہوا کہ ہاں تو وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بستی کو ٹچ نہیں کرتے تھے. ایک دن اس نے اپنے لوگوں سے کہا میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان جو تم کو چھوڑ دیتے نا تو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ؟ اب دیکھیے یعنی اب دل میں ایمان آنے کے لیے وقت لگا، لیکن سبحان اللہ کس سے انہوں نے دعوت نہیں دی، عمل سے. صحابہ کرام اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ایمان کی بات کر رہی ہے، سب کو کہہ رہے کہ مسلمان ہو جاؤ. سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آئی؟ ہاں تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمان ہو جاؤ؟ انہوں نے اس کی بات سن لی اور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. ایک عورت کے ہاتھ پر ساری بستی، چھوٹی تھی لیکن ساری بستی کے لیے چاہے مرد ہو کوئی بھی ہو سب نے ایمان لائے. اب یہاں پر ہمارے جو ہمارا معاشرہ ہے تو وہاں تو کیا ایپ سمجھ آتا تھا کہ ارے عورت کے ہاتھ پہ کوئی بیعت کرے، عورت کے ہاتھ سے مسلمان ہو. دیکھو اب وہ ہمارے کو جو ایک حدیث پتا چلی تھی کہ عورت کا دن ناقص ہے، تو ہم نے بتایا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، جس ناقص کا تو تھوڑی وجہ ہے، لیکن اگر عورت کے پاس علم مرد سے زیادہ ہو تو مرد کو وہ ایکسپٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ جب کرنے گئے تھے اور یہ عمرہ کرنے نہیں دیا تو کس کا بتا، آپ کو پتا ہے نا کس کا بات مانی گئی؟ کوئی بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ نہیں یاد؟ ام سلمہ میں. ہاں ویری گڈ ماشاء اللہ. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بات مان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بات مانی. تو ایک عورت کا یہاں دیکھیں مقام بتایا گیا کہ وہ اگر علم میں ہے تو اس میں یعنی اس کے ہاتھ سے بیعت کر کے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے. اور اسی لیے دیکھیں ہم جو علم حاصل کرتے ایسے بڑپن کرنے کے لیے، یاد رکھنا کبھی بھی ہم جو علم حاصل کریں اپنے شوہروں پر اپنے بچوں پر یہ نہیں کرنا کہ ہاں ہم کو بڑا علم ہے یہ ہم بڑے ہیں. نہیں، علم تو ہم اپنی اصلاح کے لیے ان کی اصلاح کے لیے یہ کرتے، کبھی بھی اپنی بڑائی نہیں ظاہر کرنا. ہاں لیکن بات حکمت سے بتانا تاکہ وہ بھی مان لے، ہے نا، یہ حکمت آنا چاہیے. تو یہاں پر بھی اس نے دیکھو آنے کے ساتھ نہیں کہ ہاں مسلمان بن جاتے، یہ معجزہ دیکھا یہ دیکھا، نہیں، تھوڑی دیر ویٹ کی. پہلے بھی اس کے دل میں وہ صحابی کا تھا اور پھر جب مسلمان ان کو چھوڑ دیتے تھے ان کی بستی کو، وہ دیکھ کر وہ واقعہ بھی اور یہ بات دونوں ملا کر پھر اس نے کہا تو ساری بستیوں نے اس کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. تو دیکھیں اب یہاں امام بخاری اتنی لمبی حدیث کیوں لے کے آئے پتا ہے کہ دیکھو پانی تھا تو وضو کر لیا، نہیں تھا تو تیمم کر لیا، ہے نا. جنابت کا ایک انسان کو نہیں ملا تو پھر اس کا ہوا پیاس لگی تو پانی بھگائے، نہیں تو ورنہ تو اللہ تعالیٰ معجزہ دیتا تو وہیں سے کہیں سے اللہ تعالیٰ پانی لا دیتے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی کوششوں کے بعد کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح پانی اتنے مشقت سے وہ عورت کے پاس سے ڈھونڈ کے لائے، پھر وہ عورت آئی اور پانی ملا اور معجزہ ہوا. اب یہاں سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جنابت میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ آگے کی حدیث ابھی انشاءاللہ ہماری بہنیں بیان کرے گی نا تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لوگ اسی وضو کے لیے تو سمجھ جاتے تھے
لیکن جنابت یعنی احتلام ہو جاتا تھا تو اس کے لیے ان کے ذرا پیچھے دل ہوتا ہے. ابھی آگے انشاءاللہ آئے گا. ہاں اب ہم حدیث کا اختتام کرتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا صحابی سبا سے نکلا گیا, وہی بات. ہاں, اور سبا کے معنی اپنا دین چھوڑ کر دوسرے دین میں چلا گیا. اور ابو عالیہ نے کہا صائبین اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے جو زبور پڑھا کرتے تھے, اور سورہ یوسف میں جو اسب کا لفظ ہے اس کا معنی ہے جھک جاؤں گا. تو بس وہ صحابی جو ورڈ آیا نا اس کی وضاحت یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو اتنی یہ واقعہ پورا, ہاں اللہ ہم لوگوں کو اللہم فقہنا فی الدین سب پڑھے, اللہم فقہنا فی الدین, ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے, کیونکہ حدیث کو سمجھ بوجھ لینا بہت ضروری ہے. چلے بس یہیں پر ختم کرتے ہیں. میں دعوت دوں گی ہماری سسٹر مناز کو کہ وہ آئے اور آگے کی حدیث بیان کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن ٹیچر. اب ہم سسٹرز دیکھتے ہیں آگے کا باب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ہے 238. جب جنبی کو بیماری کا ڈر ہو یا موت کا یا پیاس کا, مثلاً پانی تھوڑا ہو تو وہ تیمم کر لے. اور کہتے ہیں کہ عمرو بن عاص کو جاڑے کی رات میں نہانے کی حاجت ہوئی تو انہوں نے تیمم کر لیا اور یہ آیت پڑھی سورہ نساء کی, اپنی جانیں مت گواؤ, اللہ تم پر مہربان ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر آیا, آپ نے ان کو کچھ ملامت نہیں کی. یعنی سسٹرز کہ جب ڈر ہو جنبی کو اپنے نفس کے بارے میں, یعنی مرنے کا خوف ہو اسے یا اپنی جان کا خوف ہو, کہ جیسے اس کے بیماری کا مطلب شدید بڑھنے کا خوف ہو, یعنی کسی کو جنابت لاحق ہو گئی ہے اور اسے ڈر ہے کہ اگر میں نہاتا ہوں تو میری بیماری میں مطلب مزید اضافہ ہوگا, اس سے میری موت ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے کہ پانی ہونے کے باوجود تیمم کر لے. یعنی یہاں پر اپنی دلیل ملتی ہے کہ پانی ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی سچویشنز میں تیمم کر سکتا ہے. لیکن سسٹرز اس میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے دلیل نہیں کہ اس کے ذہن میں مطلب کوئی خیال آیا گیا, ایسے ہی مطلب خیال آ گیا کہ میں مر جاؤں گا, یا اپنے ڈر سے یا وہم کی بیماری ہے تو اس کی وجہ سے کہ وہ نہائے نہیں, بلکہ یقینی بات ہو, مطلب اگر جینیون ریزن ہے تو اس کی چھوٹ یہاں پر دی گئی ہے. اور دوسری بات بتائی گئی ہے کہ پیاس کا ڈر ہو, یعنی تیمم کر لے. تو پیاس کا جب ڈر ہو تو تیمم کر لے, یعنی پانی اتنا تھوڑا ہو کہ اگر وضو کر لے گا تو پانی پینے کے لیے نہیں بچے گا, تو اس سچویشن میں بھی اسے تیمم کرنے کی اجازت دی گئی ہے. دیکھیں الحمدللہ ہمارے دین میں کتنی آسانی ہے, اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. آگے ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص کو نہ جاڑے کی رات یعنی سردی کی رات میں نہانے کی حاجت ہوئی تو انہوں نے تیمم کر لیا, مطلب جنابت کی ان کو حالت ہوئی اور انہوں نے مطلب تیمم کر لیا. اور یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا, یعنی اپنی جانیں مت گواؤ, اللہ تم پر مہربان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ان کی بتائی گئی کہ انہوں نے یہ سب کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جب ان کے سامنے جب ذکر آیا تو آپ نے ان پر کچھ ملامت نہیں کی, یعنی اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ پہلے تم آزما کے دیکھتے, مطلب کہ تم نہا کر دیکھتے نا, مطلب جو بھی کچھ ہے, تو آپ نے ان کو برا نہیں کہا. ایک طرح سے اپروول دی گئی کہ اگر واقعی کسی کو ڈر ہو کہ نہا کر مزید بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا تو اس کو نہانا نہیں چاہیے. یہ بات یہاں سے پتہ چلتی ہے. اب ہم اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر ہے 336. ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا, کہا ہم کو محمد بن جعفر کندر نے خبر دی, انہوں نے شعبہ سے, انہوں نے سلیمان عامر سے, انہوں نے ابو وائل سے, انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کسی کو جب پانی نہ ملے, غور کرے سسٹرز کہ کسی کو جب پانی نہ ملے اور جنبی ہو تو نماز نہ پڑھے. عبداللہ نے کہا بے شک اگر مجھ کو 1 مہینے تک پانی نہ ملے تو میں نماز نہ پڑھوں گا. اگر میں لوگوں کو ایسی اجازت دے دوں تو جب کسی کو سردی لگے گی وہ یہی کرے گا, یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا. ابو موسیٰ نے کہا پھر عمار نے جو روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی وہ کہا گئی. انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمار کے قول پر کنایت کی ہو.
تو اب ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہے عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ اگر تم پانی نہیں پاتے تو نماز نہ پڑھو، یعنی جنبی ہو، پانی نہیں ہے تو نماز نہ پڑھو، نماز چھوڑ دو۔ تو پہلے سسٹرز میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گی کہ جو پہلے ابھی اوپر باب جو گزرا ہے نا، اس کی وضاحت مطلب زیادہ سمجھ کے لیے یہ بات یہاں پر لائی گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپروول دی نا، مطلب کہ اگر جنبی ہوتا ہے اور کوئی سچویشن یا ہے اس کو ایسی لاحق ہوتی ہے تو وہ پانی ہونے کے باوجود بھی مطلب تیمم کر سکتا ہے۔ تو اس پر جب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں تو اس پر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اگر رخصت دیتا ہوں کہ اگر وہ مطلب سردی کی راتوں میں اگر میں ان کو تیمم کرنے کی اجازت مطلب یہ دیتا ہوں تو لوگ پھر کیا کریں گے، مطلب صرف مطلب یہ کر لیں گے کہ تیمم کر لیں گے۔ پھر ابو موسیٰ اشعری جو ہے ان پہ کہتے کہ پھر جو حضرت عمار کا جو قول تھا جو انہوں نے حضرت عمر سے کیا تھا اس کا مطلب کیا بنا۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہاں پر نا تھوڑی سی ٹریکی سی بات آئی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود جو تھے، یہ دو صحابی اس بات کے قائل تھے کہ جنبی کو تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ غور کرے کہ ان کی کیا رائے تھی کہ جنبی کو تیمم نہیں کرنا چاہیے، اس کو ہر حال میں نہانا ہی چاہیے، جس طرح بھی ہو سکے مطلب غسل کرنا چاہیے۔ لیکن باقی سب صحابہ ان دونوں رائے کے مطلب سے اختلاف کرتے تھے۔ جیسے ابھی یہاں پہ جو ابو موسیٰ اشعری گزرے ان کی بھی مطلب وہ کس بات پہ قائل تھے کہ اگر پانی نہیں ملتا ہے تو مطلب وہ تیمم کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ اگر میں لوگوں کو مطلب اس کی اگر فتویٰ دوں کہ ہاں تیمم کر لو اور پھر مطلب غسل مطلب کیا کر لیں گے لوگ، مطلب کیا کرے گے، غسل ہی کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہر کوئی مطلب تیمم کرنا شروع کر دے گا، اس لیے وہ ان کو اجازت نہیں دیتے کہ حتی الامکان جو ہے وہ نہانے کی کوشش کرے گے۔ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب عمار نے جو کال مطلب جو عمار کا کال تھا اس کا کیا بنا، جو مطلب اگر تم کہتے ہو کہ میں اجازت نہیں دیتا غسل کرنے کی تیمم کی، تو مطلب جو عمار کا کال تھا وہ اس کا کیا بنا۔ تو اس پر عبداللہ بن مسعود نے کیا جواب دیتے کہ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ عمر اس بات پر راضی ہوئے، یعنی عمار کے کال پر۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پر اختلاف ہو گیا، مطلب سارے صحابہ میں اختلاف نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف مطلب صحابہ مطلب سارے صحابہ ایک طرف ہے اور دو ایک طرف، یعنی دو کون سے، عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر کے رائے ایک طرف ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ دو صحابہ کی بنیاد یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ دو صحابہ کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے، ان کی بس ایک رائے ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عمر کا قول جو ہے وہ کس پر مبنی ہے، غور کرے سسٹرز، وہ کس پر مبنی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپروول پر مبنی ہے، جیسے ابھی باب میں گزرا ہے۔ تو لہٰذا حکم کیا ہے کہ دو کی آراء کو چھوڑ دیا جائے اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کر دیا ہے اس کو لیا جائے۔ تو سسٹرز اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہی کیوں نہ ہو، جو خلفائے راشدین تھے جن کے ایمان و تقوی کسی چیز میں مطلب شک نہیں تھا، اگر وہ ایک قول کو بھول جاتے ہیں یا ان کے نزدیک زیادہ بہتر ان کو نظر نہیں آتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول رکھتا ہے وہ فعل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو اپروول اجازت دے دی ہے، تو ایسی صورت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپروو کی ہوئی بات کو لیا جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام کی بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے تو مطلب باقی علماء کے بارے میں کیا خیال، مطلب ہمارا نظریہ یا سوچ کے کیا ہونا چاہیے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے وہ لیا جائے، اس کے مقابلے میں خواہ کسی کی بھی رائے ہو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اور دل کو اس بات پر اطمینان دلانا چاہیے سسٹرز، کیونکہ یہی اصل میں ایمان کا امتحان ہے کہ کتنے ہم اس بات کے لیے تیار ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے ہم اپنا سر تسلیم خم کر لیں، یعنی اس بات کے لیے جھک جائے اپنے آپ کو اور اس کو قبول کر لے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہم کو نا اس باتوں کی سمجھ دے۔ تو یہاں پر اس باب سے اور اس حدیث سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہی ہم لوگ کو اجازت بھی مطلب ملی ہے کہ اگر جنبی کو اگر اپنی بیماری کا ڈر ہے
یا موت کا یا پیاس کا ڈر ہو یا مرض میں یا بیماری میں اس کے مزید اضافے کا ڈر ہو تو پانی ہونے کے باوجود بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. یعنی یہاں پر سچویشنز بتائی گئی ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات مطلب یہ حدیث اور باب سمجھ میں آیا ہوگا. اب آگے کی حدیث کے لیے میں اپنی سسٹر سمینہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آگے کیا السلام حدیث علیکم آگے باجی. بیان کریں. السلام جزاکم علیکم اللہ خیرن باجی. کثیرن. جی سسٹر. ہاں میں ابھی تیمم کے بارے میں جو آپ بتا رہے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ تیمم میں باڈی کے کس کس پارٹ میں ہم تیمم کر سکتے ہیں. سسٹر پلیز ہمارا یہ سیشن ختم ہونے کے بعد آپ کا کوشچن لکھ کے رکھ کے ہم ضرور آنسر کریں گے انشاءاللہ. اوکے جی جی. تو جی سسٹر السلام سمینہ علیکم آپ ورحمۃ آئے. اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم الحمدللہ. السلام. سسٹر آپ کے سارے کوشچن انشاءاللہ آج ہمارا یہ باب ختم ہوگا تو سارے کوشچن کے آنسر دیے جائیں گے. جسٹ ہمارا یہ لاسٹ سیشن ہوگا 30 منٹس کا. آپ صبر رکھیں اور انشاءاللہ اللہ بہتری نظر دے. اور آپ الحمدللہ آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں یعنی کہ آپ سن بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے اور آسانی کرے انشاءاللہ. اس کے آگے کی جو حدیث ہے وہ بھی اسی ریلیٹڈ سے ہے. اسے وہی حدیث کو دہرایا گیا ہے یعنی الگ سند سے. اس کا مطلب مقصد یہی ہے کہ بار بار دہرانے سے جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہو اور الگ جو حدیث آتی ہے ایک ہی حدیث ریپیٹ ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر ہم کو اس کا کلیئر اس کا جو مطلب ہے وہ واضح ہمارے لیے کلیئر ہو. اس لیے امام بخاری نے اس کو الگ الگ سند سے روایت کیا ہوا ہے. حدیث نمبر ہے 337. حضرت شقیق بن سلمہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو عبد الرحمن آپ کی کیا رائے ہے اگر کسی کو جنابت لاحق ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے تو وہ کیا کرے. یعنی انہوں نے پوچھا کہ جب بھی جنابت ہو جائے اور پانی نہیں مل رہا ہے کسی بھی سفر کے عذر سے یا تو جہاں پہ آپ ٹھہرے ہوئے وہیں پہ بھی یہ موقع ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پانی نہ ملے. جیسے ہوتا ہے کہ پانی انڈیا میں کم آتا ہے کہیں علاقوں میں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب تک پانی نہ ملے وہ نماز نہ پڑھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا آپ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی اس قول کی کیا تعویل کریں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا تمہیں چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کافی تھا. یعنی کہ انہوں نے جب منع کیا کہ آپ جب تک پانی نہیں ملے نماز نہیں پڑھیں گے تو انہوں نے عمار رضی اللہ عنہ کے قول کو دہرایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے اطمینان نہیں ہوا تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی روایت کو جانے دیا. قرآن مجید میں جو آیت تیمم ہے اس کا کیا جواب ہے. ابھی انہوں نے واپس قرآن سے دلیل دی کہ پہلے جو حضرت عمار کا قول تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث کا اس کو جانے دو. ابھی قرآن میں بھی جو تیمم کے آیت ہے اس کے بارے میں آپ یعنی کہ کیا رائے ہے. اس پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب لا جواب ہو گئی یعنی ان کا کوئی جواب نہیں تھا جب انہیں قرآن کی آیات سے انہوں نے سوال کیا. فرمانے لگے اگر ہم نے لوگوں کو اس کے متعلق روایت دے دی تو عجب نہیں کہ جب کسی کو پانی ٹھنڈا محسوس ہوگا تو اسے استعمال کرنے کی بجائے تیمم کر لیں گے. اب یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی انسان ہی تھے. ان کی بھی سوچ مختلف ہوتی تھی ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں تھی. الحمدللہ ان کا ایمان بہت ہی پختہ تھا لیکن انسان کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور مختلف چیز دیکھ کے یا معلومات سے وہ مختلف انداز سے سوچتا بھی ہے اور اسے گراسپ بھی کرتا ہے. ہر ایک کی دماغی جو کیپیسٹی ہوتی ہے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے تو وہ اس حساب سے لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ میں اختلاف تھا لیکن ان کی سوچ مختلف ہوتی تھی اور جس طرح سے انہیں ملتا تھا وہ لیتے تھے. اور ہم ان کے علم اور تقویٰ کو بلیم نہیں کریں گے یا کچھ بھی ان سے نہیں لیں گے کہ چلو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا اور عمار نے ہاں کیا. نہیں ہے یہ ہم کمپیریزن نہیں کریں گے. الحمدللہ ان کا علم ہم سے زیادہ تھا اور ان کا تقویٰ بھی الحمدللہ ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل کرے. تو دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یعنی جب صحابہ کا بھی قول آتا ہے تو دیکھا یہی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے.
اللہ تعالیٰ کا قول تو صحابہ کے بارے میں یہی ہے کہ رضیت باللہ رب، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو جب اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گئے تو اگر ان کے قول میں کوئی اختلافات پائی جاتی ہے تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے. الحمدللہ ہمیں قرآن اور حدیث سے لینا ہے. اور صحابہ کے عمل الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا. اللہ نے ان کی بھول چوک معاف کی ہے الحمدللہ. اور عمار نے جو آیت پڑھی وہ آیت جو آگے آ گئی وہی آیت تھی تیمم کے ریگارڈنگ کہ ہاتھ اور پیروں چہروں اور ہاتھ کا مسح کرے. یعنی قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ جنبی تیمم کر سکتا ہے. اس حدیث میں دونوں ہی دلیل دے چکی ہے کہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ تیمم ہو سکتا ہے اگر پانی نہیں ملے تو. جس نے کہا نہیں اس نے دلیل قرآن اور سنت سے نہیں لی، اپنی عقل سے لی اور کہا کہ اس کی اجازت دے دیں گے لوگوں کو تو لوگ بڑی آسانی میں پڑ جائیں گے اور کوئی نہیں نہائے گا، ہر کوئی سردی کا بہانہ کر دے گا. یعنی جب صحابہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی پروانی نہیں دی تو انہیں یہ ڈر تھا کہ لوگ سردی کے موسم میں یا بہانے کر بنا کے وضو کرنا ہی چھوڑ دیں گے اور تیمم کریں گے. انہوں نے یہ سوچ کو لے کر منع کیا، لیکن ہمیں وہی لینا ہے جو قرآن سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت ہے. لوگوں کو کیونکہ دین الحمدللہ آسانی کے لیے ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنی چاہیے اور اس کا قرآن اور سنت میں جواز ہے، نہ کہ بلا وجہ کی مشقت. جب قرآن اور سنت سے جواز ملتا ہے کہ تیمم کرنا چاہیے تو ہمیں الحمدللہ کسی اور سے دلیل نہیں لینی چاہیے اور نہ ہی کرنی ہے، کیونکہ الحمدللہ دین میں آسانی ہے. اور ان دونوں صحابہ کے علاوہ کسی بھی اور صحابہ نے یہ نہیں کہا ہے، اور اکثریت دوسری یعنی کہ تیمم کر لینا چاہیے اسی کی طرف جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی جو قرآن اور سنت سے ہمیں دلیل ملتی ہے اسی پہ فالو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ استقامت دے. اور آگے کے باب کے لیے میں انوائٹ کرنا چاہوں گی ہماری محترمہ ٹیچر صبا میم کو. پلیز آپ آئے اور آگے کا باب کنٹینیو کریں میم. اچھا ایک منٹ. السلام علیکم جی سمینا. خیریہ میں جی ایک میم. بات بتانا چاہتے کہ اس کو ہم پریکٹیکل لیتے نا تو کوئی علماء کیا کرتے کہ رخصتوں کو بتاتے نہیں ہیں، رخصتوں کو چھپا دیتے ہیں تاکہ وہ کیا سمجھتے کہ لوگ اسی کو لے لیں گے. جیسے اب یہاں کیسے جنبی کو اور پانی ہونے کے باوجود وہ اپنے نفس مطلب بہت ٹھنڈے پانی یا اپنے نفس کے ڈر سے تو وہ کر سکتا ہے نا. تو یہ رخصت ہے نا کوئی چھپا لیتا ہے. حالانکہ وہ جو دو صحابہ نے ان کو بھی یہی ڈر تھا کہ اگر رخصت بتا دی جائے گی نا یہ آسانی تو لوگ کیا کریں گے کہ پانی تھوڑا بھی ٹھنڈا ہوگا نا تو کر لیں گے. حالانکہ ان کا ارادہ غلط نہیں تھا. تو لیکن ہمیں آسانیوں کو لینا ہے کیونکہ ہمارا دین آسان ہے اور رخصتی بتا دینی چاہیے ہے نا. رخصتوں کو پتا ہونا چاہیے تاکہ تشدد نہ آئے، کوئی ایکسٹریمزم نہ آئے ہمارے دین میں. بس یہی بتانا تھا. جی جزاک اللہ خیر. جی صبا. جی میم جزاک اللہ خیر میم. صبا میم پلیز آپ آئے اور آگے کا باب کنٹینیو کریں. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ مطلب کہ بہت دیر سے سن رہے ہیں. انشاءاللہ اب بس اختتام پہ ہونے والی ہے. بہت تھوڑی سی حدیثیں رہ گئی ہیں اور زیادہ تشریح نہیں ہے، پیچھے ساری چیزیں گزر چکی ہیں. بس میں پڑھ دوں گی، اس میں کوئی ساری تشریح ہو چکی ہے. بس اسی حدیث کو بار بار لا رہے نا جو پیچھے حدیث آ چکی ہے. تو اس کے لانے کا بس وہی مقصد ہے تاکہ ہم بالکل پوری طرح سے مطمئن ہو جائیں ان باتوں پہ جو بات کہی گئی ہے نا. تیمم سے بندہ پاک ہو جائے گا، اس کے دل میں شک و شبہات نہ رہے نا. تو اسی لیے اسی سارے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے حدیثوں کو بار بار لے آئے نا تاکہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جائے اور ہمیں کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. چلے میں حدیث باب پڑھتی ہوں، پھر حدیث انشاءاللہ وہی سیم حدیثیں ہیں نا. باب ہے تیمم میں ایک بار مارنا کافی ہے نا. ایک بار مارنا کافی ہے. ہاتھ جیسے ایک بار بس مٹی پہ ہاتھ مارنا کیا ہے وہ کافی. بار بار مٹی کو ٹچ نہیں کریں گے، بار بار مٹی کے اوپر ہاتھ نہیں ماریں گے ہے نا. بس ایک بار ہاتھ مار لیا مٹی کے اوپر اور مار کے جیسے تیمم کیا ہے نا، جیسے پہلے فیس کو اور اس کے بعد ہاتھ پہ مطلب کہ اس کو مٹی کو مس دیا یا چھو دیا، دونوں کو مسا کر لیا ہے نا. تو چلے پہ آگے دیکھتے ہیں، پہلے حدیث پڑھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کو ابو معاویہ محمد بن خازن نے خبر دی، انہوں نے عامش سے، انہوں نے شقق سے، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھا تھا، یعنی دونوں لوگوں کے پاس ہی بیٹھے تھے. ٹھیک ہے. تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا اگر ایک شخص کو جنابت ہوا ہے نا، ایک شخص کو کیا جنابت ہوا اور ایک مہینے تک پانی نہ پائے، کیا وہ تیمم کر لے؟ مطلب کہ کیا پوچھا کہ اگر ان کے مطلب کہ ایک کہیں پانی نہیں ملتا ہے، پانی ہے ہی نہیں، تو ایک مہینے تک اس کو پانی نہیں ملتا ہے، تو کیا وہ تیمم کرے گا یا اسی جنبی حالت میں رہے گا؟ تو تیمم کر لے اور نماز پڑھے، تیمم کر کے اور نماز پڑھے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ تیمم نہ کرے اگرچہ ایک مہینے تک پانی نہ پائے. دیکھیے کانٹرڈکشن آ رہا نا بار بار کہ ایک مہینے تک نہ پائے، لیکن اس بات کو ہم دلیل یہاں پہ نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں کیا ہے. اور نماز موقوف کر رکھے. تب ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تم اس آیت کو کیا کہو گے؟ جو بار بار وہ آیت ہو رہی ہے نا کہ سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں آیا ہے نا کہ اگر تم فلم تجدوا ماء فتیمموا ہے نا، تو فتیمموا صعیدا طیبا ہے نا. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ دلیل لائی جا رہی ہے. سب سے بڑی دلیل کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوگی. یعنی جب قرآن میں یہ آیت ہمارے لیے اتر گئی کہ تم پانی نہیں پاؤ تو کیا کرو کہ تیمم کر لو صاف مٹی سے، ہے نا. یہی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا. تو ہم کیا لیں گے؟ جو قرآن میں آیت آئی ہے، جو دلیل آئی ہے، اس کو ہم لیں گے. ٹھیک ہے. اس آیت کو کیا کرو گے؟ جو سورہ مائدہ میں ہے، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پر تیمم کر لو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر لوگوں کو جنابت میں تیمم کی اجازت دی جائے تو قریب میں ایسا ہوگا جب ان کو پانی ٹھنڈا معلوم ہوگا وہ مٹی سے تیمم کر لیں گے. پھر وہی بات آئی جو پیچھے حدیث میں ریپیٹ ہو رہا ہے، پچھلی حدیث کا ہی یہ بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو لوگ اس کو بہانہ بنا لیں گے کہ چلو پانی ٹھنڈا ہے یا پانی میں کچھ اس طرح سے ہے تو ہم کیا کریں تیمم کر لیں اور وہ کافی ہو جائے گا. تو اس لیے اس بات کو وہ زیادہ زور نہیں دے رہے تھے، اس بات کو نہیں وہ بتا رہے تھے، ہے نا. تو یہ مٹی تیمم کر لیں گے. آمش نے کہا میں نے شقیق سے کہا تو تم نے جنب کے لیے تیمم اس لیے برا جانا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں. پھر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے ابن مسعود سے کہا کیا تم نے وہ نہیں سنا جو عمار حضرت عمر سے کہا تھا؟ مجھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے بھیجا، راہ میں مجھ کو نہانے کی حاجت ہوئی، پانی نہ ملا تو میں جانور کی طرح مٹی میں لوٹا. بعد اس کے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا تجھ کو ایسا کرنا بس تھا، اور آپ نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا، پھر اس کو جھاڑ دیا اور پھر بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی پشت کو ملا دیا. یعنی کس طرح سے؟ یہ اس کا مطلب کیا کہ کیا ہوتا ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ہمیں نہانے کی حاجت ہوئی تو کیا کیا کہ اس میں مطلب کہ زمین پہ لوٹ پوٹ لیا تاکہ میں پاک ہو جاؤں. ان کو اس کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے ایسے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی کے اوپر مارو، یعنی جہاں مٹی ہے پاک مٹی ہے، اس کے بعد کیا کرو کہ دونوں مطلب ہاتھ کے پشت کو ملا، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو دونوں ایک ساتھ ملائیں، ہے نا. تو اس کو ملاؤ اور کیا کرو ملایا اور داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کو، یعنی دونوں ہاتھ کو ملانا، دائیں کو بائیں، بائیں سے دائیں کو ملانا. ٹھیک ہے. پھر اپنے منہ پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیا. پھر کیا کرنا ہوگا؟ جب دونوں ہاتھوں کو میں نے ملا لیا، مٹی پہ ہاتھ مار کے پھیر لیا دونوں ہاتھ کو ملا کے، پھر جو ہے اسی ہاتھ کو اپنے فیس کے اوپر پورا پھیر لیا. ٹھیک ہے. تو عبداللہ نے کہا
تم نہیں دیکھتے حضرت عمر نے عمار کے قول پر قناعت نہیں کی اور یعلی ابن عبید نے اس روایت میں آمش سے انہوں نے شقیق سے اتنا زیادہ کیا. میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے عمار کا حضرت عمر سے یہ کہنا نہیں سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اور تم کو فوج کی ٹکڑی میں بھیجا, مجھے نہانے کی حاجت ہوئی, میں مٹی میں لوٹا, پھر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ سے بیان کیا, آپ نے فرمایا تجھ کو یہ بس کرتا, یعنی بس کرتا مطلب کہ مٹی پہ ہاتھ مار کے اور جیسے میں تیمم کہا نا, ہاتھ کو ملانا اور منہ پہ پھیر لینا, اتنا کافی تھا. یہ لوٹنا پوٹنا یہ ٹھیک نہیں تھا نا, یہ ایسے نہیں کرنا ہے نا. تو اور آپ نے اپنے منہ اور دونوں پنجوں پر ایک بار مسح کیا, یعنی وہی بات ہے کہ دونوں پہ مسح کیا. اور یہاں پہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام میں کانٹرڈکشن ہوا وہ اپنے اپنے حساب سے کیا, یہ نہیں انہوں نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا یا قرآن کی باتوں کو جھٹلایا, وہ اس میں آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں میں عام ہو جائے کہ وہ لوگ مطلب کہ پانی اگر تھوڑا ٹھنڈا ہو یا پانی کی کمی ہو یا کچھ اس طرح سے ہو تو وہ تیمم کو ہی زیادہ مطلب کہ تیمم کرنا شروع کر دیں, اسی پہ اکتفا کر لیں. تو ایسا نہیں, یعنی سب سے پہلی بات کیا آئے گی, جو بات ایک دم آپ کو خود اپنے آپ کو جج کرنا ہوگا کہ پانی یہاں ہے, ہمیں کیا کرنا ہے. اگر پانی مطلب کہ بہت زیادہ ہے اور مطلب کہ وہاں پہ آپ کو نہانا ہے تو نہانا ہی ہوگا. اگر پانی نہیں ہے, پانی بہت ٹھنڈا ہے, پھر پچھلی حدیث میں ہو چکا, یا بیماری لاحق ہے کہ اگر وہ پانی سے نہا لے گا تو اس کی بیماری مزید بڑھ جائے گی, یا حتی الامکان کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ اسے مطلب کہ وہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی جگہوں پہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں پانی یعنی تیمم کر لینا چاہیے, تیمم کر کے ہمیں نماز مطلب کہ پاک ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ پاک مٹی سے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ اور سورہ نساء میں یہ فرما دیا ہے تو بالکل اوتھینٹک, اور یہی چیزیں ہیں کہ اللہ کی بات سب سے آگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے آگے ہوگی. جو کانٹرڈکشن ہے وہ اپنے اپنے حساب سے وقت کے حساب سے ان لوگوں نے بتایا, لیکن اس کو منع بھی نہیں, مطلب کہ ایسا نہیں ہوا کہ بالکل وہ کر دیا, بس سچویشن اور حالات کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے ایسا کہا. لیکن آج بھی وہی, اگر ایسی حالات آ جاتے ہیں جہاں ہم سفر میں چلے جاتے ہیں, کہیں پانی نہیں ملتا ہے, یا جیسے کہا کہ جنبی ہو گئے, جیسے احتلام ہو گیا, تو کیا کریں گے؟ تو ایک دم اچانک ایسی چیزیں پیش آ گئی اور پانی ہے نہیں, تو کیا ہم ناپاک رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواز پیدا کیا سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی اس میں آیت میں دے کر کے, اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے کہ ہاتھ میں مطلب کہ دونوں ہاتھ کو مطلب مٹی پہ مارو گے اور اس کے بعد ہاتھ پہ مسح کرو گے, پھر فیس پہ کر لو گے, اس طرح سے آپ پاک ہو گئے. اس طرح سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہو اور مطلب کہ جو بھی کام ہے وہ کر سکتے ہو, ہے نا. یعنی زمین پر ایک دفعہ ہاتھ مارنا کافی ہے نا. آپ نے جو حکم دیا اس میں صرف ایک دفعہ ہی ہاتھ مارنے کا حکم دیا ہے نا, صرف ایک دفعہ, یہ نہیں کہ بار بار ہاتھ اس پہ مارے جا رہے نا, ایسا کچھ نہیں, بس ایک ون ٹائم ایسا کرنا ہے نا. وہی حدیث ریپیٹ ہے, بس انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ آپ لوگ انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی, ہے نا. دوسری حدیث بھی پڑھ جاتے ہیں, یہ بھی صرف حدیث ہے, اس میں کوئی تشریح نہیں ہے. ہم سے عبدان نے بیان کیا, کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے کہا ہم کو عوف نے خبر دی, انہوں نے ابو رجا سے کہا ہم کو عمران بن حسین خزائی نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کنارے پر بیٹھے دیکھا. سیم وہی بات ریپیٹ ہو رہی نا, اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. ایک بندہ تھا جو ایک کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے فرمایا اور او فلانے تجھے کیا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے, تو لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو نہانے کی حاجت ہے نا, اور پانی نہیں. آپ نے فرمایا مٹی لے لے, وہ تجھ کو کفایت کرتی ہے. یعنی وہی جس طرح سے مٹی لے لے اور تیمم کر لے, جیسے ہاتھ مارا اور دونوں وہ کر کے اس کو تیمم کر لیا.
بس सेम हदीस वही चीज यहाँ पे रिपीट हुई है कि जहाँ पे जरूरत पड़ेगी अगर तयम्मुम की तो मिट्टी पे हाथ मारेंगे और मसा करेंगे, यानी दोनों हाथों को मिलाएंगे, फिर हाथ पे उसी हाथ को फेस पे फेर लेंगे, है ना। तो ये हमारी यहाँ पे हदीस थी। यहाँ पे इन हदीसों से हमें बहुत कुछ, हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी सारी हदीसों की जो भी इसमें बयान किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी, ये सब चीजें तहारा और तयम्मुम और ये सब चीजें माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थी आपकी, और वजू, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई हुई, किस किस तरह से इंसान पाक होता है, कितनी आसानियां हो गई, कैसे हैज से इंसान पाक होता है ना। तो फिर अगर हैज आ गया तो क्या करना चाहिए, इस तरह से फिर जनाबत के गुस्ल, ये फिर उसके बाद आगे ये जो लास्ट वाले टॉपिक तयम्मुम थे, इससे कि तयम्मुम क्या, कि किस तरह से हम अगर मिट्टी वगैरह नहीं पाए तो किस तरह से पाक होंगे, है ना। हम नहा भी लेते हैं, पाक भी हो जाते हैं, या तो तयम्मुम करके पाक हो जाते हैं। लेकिन एक चीज हमारी बहनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा, कि अगर हमने सारी चीजें कर ली, पाक हो गए, साफ हो गए, फिर भी हमारे नमाज कबूल होने में या जो पाकी वो करते हैं, कौन सी ऐसी चीज हायल हो जाती है जिससे हमारी नमाज नहीं कबूल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमारी नमाजें नहीं कबूल होगी। हम पाक हो गए, साफ हो गए, तयम्मुम कर लिया, सब कुछ कर लिया, एवरीथिंग, मतलब कि एकदम तहारा हो गया, लेकिन हम मतलब कि ऐसा होता है कि ये सब करने के बावजूद भी हम पाक नहीं हो पाते, हमारी नमाज, पाक तो हो जाते हैं, हमारी नमाज नहीं कबूल होती है। तो मेरी बहनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पेशाब से परहेज करें, बच्चों के, जो बच्चे पेशाब करते हैं उनके छींटों से परहेज करें, अपने कपड़ों के पेशाब, उससे यूरिन से पाक और साफ रखे। अब हम बस एक लेक्चर सुन रहे थे, उसमें डॉक्टर साहबा ने कहा था कि सब कुछ होने के बावजूद अगर हमने पेशाब के यूरिन के छींटे से और उससे हम नहीं बचे तो हमारी उससे नमाज नहीं कबूल होगी। और मतलब कि जब हम पाकी और तहारा नहीं हुए तो नमाज कैसे कबूल होगी। तो ये सब होने के बावजूद हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पेशाब से बचना चाहिए, और अपने बच्चों को भी तरबियत देनी चाहिए कि आप पेशाब के छींटों से बचो, है ना। और दो अजाब के बारे में आपको पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उस कब्र से वहां से गुजर हो रही थी, तो दो चीजें बताई कि इस कब्र वालों को क्या हो रहा है, अजाब हो रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हर चीज, वो मुसलमान थे, वो ईमान वाले थे, उन्होंने जाहिर सी बात है सारे काम किए होंगे, लेकिन दो चीजों का उन्होंने परहेज नहीं किया। नंबर 1 की पेशाब के छींटे से नहीं बचे। जब हम उससे बचेंगे नहीं तो हमारा तहारा ही नहीं हुआ, फिर हमारी नमाज ही कबूल नहीं हुई। तो मेरी बहनों, हमें खुद भी और अपने घर वालों को भी, बच्चों को भी, सबको ये बताना चाहिए कि ये चीज कितनी नापाक है, इसके छींटे से, इससे परहेज अगर नहीं करेंगे तो हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, हमारी वो पाकी वो नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि वॉशरूम वगैरह में जाएं तो किस तरह से अपनी सफाई करनी चाहिए, बिल्कुल साफ होकर के, और बहुत बचाना चाहिए अपने कपड़ों को हर चीजों छींटे से। और दूसरी ये कि हमें बच्चों को और अपनी खुद भी तरबियत करना चाहिए कि एक चुगलखोर था जिससे जिससे इससे आजाब हो रहा था। तो हम बहनों की मतलब कि एक तो जिस्मानी पाकी, एक रूहानी पाकी क्या होती है, जो दिल की पाकी, जो हमें इससे बहुत बचना चाहिए कि एक चुगली नहीं करना चाहिए। चुगली से क्या होता है, माशरे में बहुत खराबियां पैदा होती हैं, और उसका इतना बड़ा सख्त अजाब है जो कि अभी हमें कयामत भी नहीं आई, वहां हिसाब किताब भी नहीं हुआ, कब्र में ही इसकी हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा, और हम सबको अल्लाह बचाए इन छोटी छोटी, मतलब देखने में तो कोई ऐसा लगता नहीं है, लेकिन इसमें कितनी ज्यादा वो है, मतलब बचने की जरूरत है ना। तो अल्लाह, यहाँ पे अपने हदीस को मैं खत्म करती हूँ। वाखिर दाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबा टीचर आप दुआ कर ले, फिर आगे का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मआसियतिक, व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, व मिनल यक़ीनि मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। अल्लाहुम्मा मत्ति'ना बि अस्माइना व अबसारिना व क़ुव्वातिना मा अह्यैतना वजअलहुल वारिस मिन्ना वजअल सअरना अला मन ज़लमना वंसुरना अला मन आदाना
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے یہ یہاں پہ حدیث کی یہ کلاسز ہوئی طہارہ، یہ اللہ کا ہم سب لوگوں کو سن کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور جو بھی بندہ جو بھی اس سے جھوٹے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جوڑ دے اس مجلس سے، اور اللہ تعالیٰ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور کر دے، اللہ جن جو لوگوں کے بچے یا جو بھی دین اور دنیا دونوں کی علم سے مالا مال کر دے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کر، اللہ مفقہنا فی الدین. اور یا اللہ تعالیٰ جو لوگ مطلب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان محرومین کے کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. اے اللہ تعالیٰ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہمارے ماں باپ پہ رحم کر یا اللہ تعالیٰ. ہمارے ماں باپ کو بھی جو دنیا میں ہیں جن کے ماں باپ، اے اللہ ان پہ رحم کر، اور ان کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمارے لیے ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اور اللہ اس آزمائش سے بچا، دنیا میں جو آزمائش ہے اس سے بچا. اللہ جو یہ بیماری آ گئی ہے، اللہ اس بیماری سے نجات دے یا اللہ تعالیٰ، اس کو ختم کر دے یا اللہ تعالیٰ. اب پہلے جیسی مطلب کہ لائف ہو جائے. اللہ ہم سب کو آزمائش اور گناہوں سے بچائے، اللہ ہم کو جہنم کے آگوں سے بچا، اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما. ربنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم.